کہ آنے والے دور میں امام مہدی کو اے آئی ایکسپرٹس چاہیے ہوں گے، بہترین ویڈیو ایڈیٹرز چاہیے ہوں گے، بہترین گریجویٹس چاہیے ہوں گے، بہترین ڈاکٹرز چاہیے ہوں گے. 2 بندوں کو بڑی بڑی پوسٹوں پہ لایا جائے گا، جو ایمان والے ہوں گے اور اچھے کردار والے ہوں گے. اور اس ایجوکیشن سسٹم سے ایسی یوتھ نکلے گی جو بڑے ہو کے مرتد ہو جائے گی، کافر ہو جائے گی، باغی ہو جائے گی، اور ان کا کوئی اسلام کو فائدہ نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نیک والدین کے بچوں کے ایمان کا بھی خیال رکھے گا، فائنانس کا بھی خیال رکھے گا. آپ ان کو ان کی پریورٹی دولت نہ بنائیں، یہ اللہ پہ چھوڑیں. آپ ان کی پریورٹی ایمان بنائیں، تربیت بنائیں. تو جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے کام لینے ہوں دنیا کے اندر، ان کا زندگی میں کہیں نہ کہیں ایسا کسی بندے سے واسطہ پڑتا ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، بادشاہ اٹھ کے میرے قد کی طرف دیکھیں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. لے جی، آج ہم نے کل تقریباً سورہ کہف کی پہلی 2 کہانیاں کور کی، اور اب سورہ کہف بنیادی طور پر 4 کہانیاں، اور چاروں کہانیوں کا ہی فتنہ دجال سے تعلق ہے یا اس میں اشارے موجود ہیں. تو پہلی 2 کہانیاں ہم نے پڑھ لی، اور کس طرح آپ کے سامنے قرب قیامت اور دجل جو ہے وہ کھل کے سامنے آیا. اور یہ جو دوسری 2 کہانیاں نا، یہ ذرا کہہ لیں کہ نیکسٹ لیول ہے. اور یہ جو نیکسٹ لیول ہوتا ہے، یہ عام بندے کے بس کا نہیں ہے. مطلب مائنڈ نہ کیجیے گا اس بات کو، لیکن یہ اس کے لیے بہرحال ایک بندے کا دعوت کے کام میں کوئی 10-15 سال لگے ہونا، تو پھر اسے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. ادروائز سن تو لے گا، وہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے، لیکن یہ ہے کہ یہ پریمیم ہے. پہلی 2 کہانیوں سے یہ اگلی جو 2 کہانیاں، اس کے اندر سے کھینچ کے آپ کو نکات نکالنے پڑتے ہیں. تو اس میں 2 کہانیاں ہیں، اور پچھلے واقعات میں سے جو 1-2 باتیں ہیں یا 1-2 جو نصیحتیں، یعنی پچھلی 2 کہانیاں ختم ہونے کے بعد درمیان میں 1-2 رکوع آتے ہیں، ان میں بھی کچھ بڑی خوبصورت نصیحتیں ہیں، اور وہ میں انشاءاللہ بعد میں مینشن کر دوں گا. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو تیسری کہانی ہے، ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو تیسری کہانی حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہے. خضر نام قرآن میں نہیں آیا، لیکن جو لوگوں نے اس کی تشریح تفسیر کی ہے، اس میں لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ یہ حضرت خضر ہیں. اور حضرت خضر ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ جن کے اوپر ڈیبیٹ ہے کہ یہ انسان بھی تھے کہ نہیں، کوئی فرشتے تھے یا کوئی اور، مطلب ان کے اوپر ڈیبیٹ ہے کہ یہ انسان تھے یا نہیں تھے، اس پہ اختلاف ہے. تو اب حضرت موسیٰ کی جو حضرت خضر سے ملاقات ہوئی ہے، اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے نا، یا کہہ لیں کہ جو ٹاپ 1-2 نبی ہیں، وہ حضرت موسیٰ ہیں. کیونکہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور یہودی آج بھی جو ماننے والے ہیں اس ٹائم وہ حضرت موسیٰ کے، یعنی ان کے لاسٹ جو نبی ہیں وہ حضرت موسیٰ ہیں. اور اسی طرف سے جو عیسائیوں کے آخری نبی، مطلب جن کو وہ مانتے ہیں، جن سے ان کا سارا عقیدہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ ہیں. تو حضرت موسیٰ کا ہر دوسرے سپارے میں قرآن میں ذکر ہے. کسی نہ کسی جگہ سے بہانے سے حضرت موسیٰ کی کہانی شروع ہو جاتی ہے. جس سپارے کو آپ کھولیں گے، آپ پہلا سپارہ کھولیں گے حضرت موسیٰ، آپ تیسرے میں بھی غالباً کھولیں گے، اس کے بعد اگر آپ آگے آ جائیں تو 9ویں میں ان ڈیٹیل حضرت موسیٰ، پھر اس کے بعد 19ویں میں آپ کو حضرت موسیٰ کا ذکر ملے گا. پھر اس کے بعد اندر کہیں چھوٹے چھوٹے ایک دم واقعات آ جائیں گے. ایون سورہ احزاب بالکل اور موضوع پہ، اس پہ اینڈ پہ
کہیں نہ کہیں آپ کو ذکر مل جائے گا. تو حضرت موسیٰ کا آپ کو کہیں نہ کہیں پورے قرآن میں ہر سپارے میں تھوڑا یا زیادہ ذکر مل جاتا ہے. اور بعض دفعہ تو ان کی ایک ہی کہانی دو دفعہ بڑی تفصیل سے آئی ہے. ایک ہی بات ہے کچھ لفظوں کی اوپر نیچے کر کے وہ تفصیل سے آئی ہے. سورہ طٰہٰ تو خیر ساری کہانی اور سورہ قصص حضرت موسیٰ کی ہے 20واں اور پارہ نمبر 16 میں. اب حضرت موسیٰ کی کہانی کا جو یہ چیپٹر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سارے سپاروں سے الگ کر کے سورہ کہف میں ڈال دیا. یعنی اس میں کوئی بنی اسرائیل اور فرعون نہیں ہے جو ان کی ایک روٹین کی کہانی ہے. یہ بالکل الگ ہے موسیٰ اور خضر کی ملاقات. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ کہف میں ڈال دیا, یعنی کہ اس واقعے کا تعلق فتنہ دجل سے. ٹھیک ہے نا, باقی ساری کہانی ٹھیک ہے, ہر پورا قرآن ہی آپ کو گائیڈ کرتا ہے, لیکن اس کا بالخصوص یہ پارٹ ہے یہ سورہ کہف میں 2 رکوع ہیں صرف. اور یہ بالکل اور طرح, عموماً حضرت موسیٰ کا ذکر آئے گا تو فرعون کے حوالے سے آئے گا, بنی اسرائیل کے حوالے سے آئے گا. یہاں نہ فرعون کا ذکر ہے نہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے. یہاں حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات ہے. پتہ نہیں ان کی زندگی میں کب ہوئی, لیکن یہ ایک ملاقات ہے, اس کو اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے. تو اس ملاقات کو پڑھتے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ بات کہی کہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, کلیم اللہ ہیں, تو سب سے زیادہ نالج جو علم ہے وہ میرے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ ان کو یہ اشارہ کیا کہ ایسا نہیں ہے, آپ وقت کے نبی ہیں, آپ کے اوپر تورات نازل ہوئی ہے, سب کچھ ہے. آپ جو ٹاپ 4 نبی ہیں جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہیں, تورات, انجیل, زبور, قرآن, تو ان میں حضرت موسیٰ ہیں. اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں. آپ فلانے مقام پہ جائیں اور ایک ایسے شخص سے آپ کی ملاقات ہوگی, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ علم کے کتنے کتنے جو ہے وہ دریا ہیں جن سے نبی بھی نا واقف ہوتا ہے, وقت کا نبی بھی نا واقف ہوتا ہے, اور اس قدر نا واقف ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ کیا ہے. حضرت موسیٰ ڈائجسٹ نہیں کر پائے وہ جو ہو رہا تھا. 3 دفعہ انہوں نے اپنے ہی کمٹمنٹ کو کہ میں ایسا نہیں کروں گا, انسان تھے تو وہ جو ہو رہا تھا وہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بار بار کہتے تھے کہ میں خاموش رہوں گا, لیکن خاموش ان سے نہیں رہا گیا. تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی یوشع بن نون نام آتا ہے جو بعد میں نبی بھی ہوئے. تو یہ 2 لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس مقام پہ جائیں 2 دریاؤں کے سنگم پر. اب یہ پتہ نہیں کون سا ایریا ہے, کئی جگہوں پہ 2 دریاؤں کے سنگم ہوتے ہیں, لیکن 2 دریاؤں کا سنگم بذات خود ایک ایسی پلیس ہے کہ مطلب اگر آپ فلمز یا موویز دیکھیں نا کہ یعنی کسی بہت ہی عجیب اور بہت ہی کرشماتی پرسنالٹی سے آپ نے ملنا ہو تو وہ جو ہیرو ہوتا ہے وہ اس کو تلاش کرتا ہے اور وہ کسی ایسی جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں پر کوئی بڑی خاص ہی کوئی جگہ ہے, وہاں جا کے پرے کسی جگہ پہ اس کی جھونپڑی ہوتی ہے. تو یہ بھی بڑا نا ایک عجیب سا کہہ لیں کہ سینک سا معاملہ ہے کہ 2 دریاؤں کا جو سنگم ہے وہاں پر کہیں جا کے آپ کی حضرت خضر سے ملاقات ہوگی. اور یہ لمبا سفر تھا. حضرت موسیٰ نے اتنا لمبا سفر کیا کہ کہا کہ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, اس سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے, تھک گئے ہم, یعنی ان کی تلاش. اور حضرت خضر وہ شخصیت ہیں کہ جن کے پاس جو ہے تکوینی علم ہے. شرعی علم جو ہوتا ہے نا, شریعت جو انبیاء نے ڈیفائن کرنی ہے, کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کسی کیٹیگری میں آتی نہیں ہیں. تکوینی یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے, یہ امریکہ کے پاس سپر پاور کیوں ہے, یہ غزہ میں بچے کیوں مر رہے, یہ سارے جواب آپ کو آج ملیں گے. یعنی جو باتیں ایک عام ذہن کے میں سمجھ نہیں آتی اور وہ خدا سے سوال کرتا ہے کہ وائے, یہ کیوں ہو رہا ہے, تو عادل و قادر ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات, یہ سب کیوں ہے. تو یہ جو تکوینی علوم ہے یا علم لدونی جس کو کہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ, کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہر دور میں بہت چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ علم ہوتا ہے. درویش صفت, خضر صفت, کچھ ہر دور میں, پچھلے دور میں زیادہ. اور یہ ایسا علم ہے کہ یہ مطلب کسی کے پاس بالخصوص اللہ یہ عطا کرتا ہے, اور ان کا کوئی اللہ سے کوئی الگ ہی معاملہ ہوتا ہے, اور یہ ان کو ہم کسی اصولوں پہ جج نہیں کر سکتے. یہ اور ہر دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے بڑا بڑا امپیکٹ کریٹ کیا ہے, ایون آپ نے ارطغرل ڈرامہ, مجھے تو نہیں پتا اس میں کتنی حقیقت ہے, اس کا بھی ایک مرد درویش سے تعلق تھا, ابن عربی. ٹھیک ہے نا, وہ یہی کیٹیگری ہے. اب ابن عربی کی ذات پہ میں بات نہیں کر رہا, ان کے اوپر بھی بڑے اختلافات ہیں, بعد میں انہوں نے بڑی عجیب عجیب طرح کی, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جو بندہ ملکوں کی سیاست بندہ مومن چینج جس نے کرنی ہوتی ہے, حضرت موسیٰ نے مصر کا تختہ الٹا نا, جس بندے نے اس لیول کا امپیکٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے اس کی ملاقات ایسے کسی درویش سے ہوتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ یوں نہیں یوں کرو, اور وہ بات اسے ہی پتا ہوتی ہے.
تو جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے کام لینے ہوں دنیا کے اندر، ان کا زندگی میں کہیں نہ کہیں ایسا کسی بندے سے واسطہ پڑتا ہے، اور یہ بندے ملتے نہیں ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے کدھر اور کیا. تو یہ بہت بہت ڈیپ باتیں ہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا پریمیم لیول ہے. تو یہ ایک عام بندے کے لیے بہت زیادہ سمجھنا ضروری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہرحال چیزیں ہیں. تو حضرت موسیٰ کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کا جو پہچان ہے، یونیکنس یہ ہے کہ یہ ماضی کے واقعات ہیں، اور ان ماضی کے واقعات میں مستقبل کی پیشین گوئی ہے. بہت پہلے کے واقعات ہیں، اور ان میں جو ہوگا وہ آج دیکھیں گے آپ. اب حضرت موسیٰ کا بیک گراؤنڈ آپ سمجھیں کہ حضرت موسیٰ جس دور میں جی رہے تھے، فرعون تھا. فرعون بچے مار رہا ہے، بنی اسرائیل کے ظلم ہے نا. مطلب آپ یہی سوال کرتے ہیں نا، غزہ میں بچے مر رہے ہیں، آپ کو انشاءاللہ سارے سوالوں کے جواب ملیں گے. حضرت موسیٰ جو دور دیکھ رہے ہیں، بنی اسرائیل کے بچے مر رہے ہیں، بنی اسرائیل کی بچیوں کو وہ کنیزیں بنا کے لے جاتا ہے، اور انتہائی ظلم ہے. اور اس لیول کا لیبر ورک لیتے ہیں بنی اسرائیل سے کہ وہ جو آپ نے مصر کے پیرامڈز اور سارا کچھ دیکھے ہیں، یہ افریقہ کے غلام، اور اس طرح غلام کو میں یہ کام کرتی تھی، اور وہ کام کر کے مر جاتے تھے. رات کو ان کو آدھی روٹی دے دیتے تھے کھانے کے لیے. یعنی بدترین ظلم ہوا فرعون کے دور میں بنی اسرائیل پہ، جو کہ مصر کے بادشاہ تھے حضرت یوسف کے دور میں. بعد میں آئے حضرت موسیٰ. تو اب ظاہر ہے کہ مومن کے ذہن میں سوال تو پیدا ہوگا کہ اللہ جی ہم مسلمان ہیں، اللہ رسول بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور یہ کن کے ہاتھ میں طاقتیں؟ تو حضرت موسیٰ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا. تو حضرت موسیٰ کے ذہن میں سوال، اور آج یا ہر ظلم کے دور میں جو بندہ مومن سٹرگل کر رہا ہوتا ہے، جو تحریک بپا کر رہا ہوتا ہے ظلم کے خلاف، اور اس کو کامیابی کوئی نہیں مل رہی ہوتی، الٹا کھجلی ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر جو اسلامی تحریکات ہیں ان کے لیے یہ رکوع ہے. تو حضرت موسیٰ کے ذہن میں یہ سوال تو ہوگا، تو اس سوالوں کا جواب دینے کے لیے ان کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. اب حضرت خضر سے جب ان سے ملاقات ہوئی ہے، جب حضرت موسیٰ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اچھا کوئی ایسے شخص بھی اس ٹائم دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں جن کے پاس میرے سے زیادہ علم ہے، وقت کے نبی سے زیادہ علم ہے، اور جو وقت کے نبی جو اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ سے کلیم اللہ نے کلام کیا جو وحی نازل ہوئی، اس لیول کے نبی سے زیادہ علم ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے جا کے ان سے سیکھو. تو حضرت موسیٰ کا اب آپ دیکھیں کہ جو ہم میں تھوڑی سی 4 عبادتیں کر لیں، 4 ہماری ویڈیوز وائرل ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. وقت کا نبی کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے گا حضرت خضر کے سامنے، بالکل سر پلیز آپ مجھے کائنڈلی اگر ٹائم دے دیں، تھوڑا سا اگر آپ مجھے اپنی رفاقت میں رکھ لیں، میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ حضرت موسیٰ گئے ہیں، وقت کا نبی. تو اس لیے جو آپ سے کسی بھی سطح پر اونچا ہے نا، اس سے کمپیٹ کرنے کی بجائے بڑے بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے آگے ہمبل ہوتا ہے کسی بھی سطح پہ. یا ایون آپ ایک چیز میں بہت اچھے اور دوسرا آپ سے دوسری فیلڈ میں بہت اچھا ہے، تو اس فیلڈ میں آپ اس کے آگے ہمبل ہو جاؤ. یہ جو ہمارے ہاں یوتھ کا ٹرینڈ ہے نا کہ ہر بڑے بڑے عالم دین پر جو ہے وہ فتویٰ لگا دیا اور گالی دے دی، پتہ نہیں کس دور میں زندہ ہیں آپ اور کن خیالوں میں رہتے ہیں. صحیح ہے. تو بڑے بڑے لوگ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے ایک اوپر ایک علم والا ہے. پتہ نہیں کیسی کیسی بلا بیٹھی ہے دنیا کے اندر، جن پہ کس قدر حقیقتیں جو ہیں وہ باشگاف. تو اسی طریقے سے حضرت موسیٰ جب ان کے پاس گئے ہیں تو ذرا ان کو یہ قصہ سناؤ. اب اس کا تعلق ہے فتنہ دجل. موسیٰ اپنے خادم سے کہا، یوشع بن نون جو ان کا نام آتا ہے، میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا. پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو. اب نشانی یہ تھی کہ جو مچھلی آپ نے پکائی ہوئی ہے کھانے کے لیے، راستے میں لمبا سفر ہے تو راستے میں کھانے کے لیے جو مچھلی آپ نے پکائی ہوئی ہے یہ زندہ ہوگی اور چھلانگ مار کے کشتی سے دریا میں چلی جائے گی، اور ایسے سرنگ کی طرح اندر ہی کہیں نکل جائے گی. جس جگہ پہ یہ کرے گی اس جگہ پہ آپ نے رکنا ہے، وہیں آپ کی حضرت خضر سے ملاقات ہوگی. یہ اللہ نے نشانی بتائی ہوئی تھی. اب حضرت موسیٰ نے یہ بات ڈلیور کی ہوئی تھی یوشع بن نون کو کہ بھئی جہاں اس پہ نظر رکھنا، جہاں ایسا کوئی واقعہ ہوا آپ نے مجھے آگاہ کرنا ہے. اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ شیطان، انہوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا، میرے سامنے یہ مچھلی والا واقعہ ہوا لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہا آپ کو بتانا. سیم واقعہ ہوا تھا حضرت یوسف کو، جس قیدی کو رہا اور کہا کہ بادشاہ سے ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ قیدی جیل کے اندر ہے جھوٹے کیس کے اندر، تو اس نے بھی یہی کہا کہ مجھے شیطان نے بلا دیا ہے بادشاہ سے ذکر کرنا. 10 سال بعد مجھے یاد آیا، وہی جب بادشاہ کو خواب آیا کہ ایک خوابوں کی تعبیر جیل میں بیٹھا ہوا بندہ بتاتا ہے. تو شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی نیک عمل
انسان نے کرنا ہو یا جس عمل سے بہت بڑی خیر کا کام ہو سکتا ہو، شیطان پوری ایفرٹ پٹ کرتا ہے کہ اس کو ڈیلے کرے، اور پوری ایفرٹ پٹ کرتا ہے کہ آپ کو وہ کام کرنے سے بھلا دے۔ اپنی زندگی میں آپ نے کوئی نیک ہونے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، کوئی رمضان میں اللہ کی راہ میں پیسے دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، کوئی شیطان ڈیلے کروائے گا اور آپ کے ذہن سے جھٹکائے گا، بھلوائے گا۔ یہ ہے نماز میں جو آپ ایون بھول رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن بھولے ہوئے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ پوری نماز میں وہ شیطان کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی نیک عمل کے دوران شیطان پورے طریقے سے ایکٹیو ہوتا ہے اس کو کرپٹ کرنے کے لیے، اس میں آپ کی تھاٹ پروسیس کو بھلوائے گا، ایون کو آپ قرآن کلاس سن رہے ہیں تو آپ کے خیالات بھٹکائے گا یا اس کو ڈیلے کروائے گا۔ تو یہ ایک نقطہ اس کے اندر موجود ہے۔ خیر شیطان نے جب انہوں نے کہا کہ وہاں پر مجھے بتانا، لاؤ ہمارا ناشتہ، ہم سفر میں تو بہت بری طرح تھک گئے ہیں۔ یعنی اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ علم اور گہرا علم حاصل کرنے کے لیے آج کا نوجوان یہ یونیورسٹیوں میں کوئی نہیں ملنا۔ دجالی دور میں تو ایون یونیورسٹیاں بھی دجلی ہوں گی، یہ بھی ایک سکیم ہے، اور یہ تو سارا نظام ہی اس تہذیب کا ہے جو دجال کی فرنٹ لائنر ہے۔ خیر ہم مجبور ہیں اس نظام میں پڑھنے پہ۔ ادھر سے آپ کو نہ موسیٰ نکلنے ہیں، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچ، نہ یہاں سے کوئی آپ کو خضر ملنے ہیں، پروفیسر جیسے کوئی نہیں ملنے، الٹا آپ کو خراب ہی کریں گے۔ جس بندے نے دین کا گہرا علم حاصل کرنا ہے اس کو لمبے سفر کرنے پڑیں گے، اس کو بندے ڈھونڈنے پڑیں گے، اس کو اسٹرگل کرنی پڑے گی، اور اس کو ان لوگوں کی میت میں بیٹھ کے ایفرٹ پوٹ کر کے سیکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ 2 دن قرآن کلاس اٹینڈ کر لیا تو ہو گیا کام، ایفرٹ پوٹ کرنی پڑے گی۔ ایون اس سفر کو نبی نے تھکا دیا۔ جس طرح آپ یونیورسٹی میں سفر کرتے ہیں، گھر سے آتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، اسٹرگل ہے نا جی 4 سال کی۔ تو یہ جو دین کا علم ہے اس لیول پر اگر آپ نے، تو اس کے لیے سفر بھی ہے، اس کے لیے اسٹرگل بھی ہے، اس کے لیے تھکاوٹ بھی ہے، اس کے لیے بھوک بھی ہے، اس کے لیے غیر جذباتیت بھی ہے، اس کے لیے برداشت بھی ہے۔ خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، دوبارہ جس روٹ پہ گئے تھے واپس لمبا سفر، یعنی اسے ایک طرح کی کہہ سکتے ہیں کہ خاری، ان نکات کو، ان گہرے علم کی تلاش کے لیے، ان اشاروں کو پانے کے لیے جو سٹرگل ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ ایک لمبا سفر، اور لمبے سفر میں بھی غلط جگہ پہ پہنچ گئے، پھر واپس سے، جیسے کسی تھیسس کو کرتے ہوئے، کسی ریسرچ کو کرتے ہوئے انسان دائیں بائیں کی ٹکریں مارتا، پھر واپس آئے۔ اور یعنی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس بندے سے آپ ملنے جا رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہے، کتنی مشکل سے جان جوکھوں میں ڈال کے آپ کو ملے گا، اور اب اس سے جو آپ کو نکات ملیں گے وہ کتنے گہرے ہوں گے۔ چنانچہ وہ اپنے نقش قدم پر واپس پلٹے، اور وہاں انہوں نے اپنے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنی طرف سے خاص رحمت سے نوازا ہوا تھا۔ خاص رحمت یعنی وہ علم جو ان کے پاس تھا، اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا، اب آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیں حضرت موسیٰ کا، وقت کے نبی، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ تھوڑا سا ٹائم آپ اگر دے دیں مجھے، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا۔ اب حضرت خضر کا آپ دیکھیں، ان کو بھی پتہ ہے وقت کے نبی ہیں، اور ان کے ذریعے سے اس ٹائم کی جو سارا ورلڈ سینیریو ہے انہوں نے چینج کرنا ہے، لیکن ان کو کوئی پریشر نہیں ہے، یعنی ان کا ایک الگ مقام ہے۔ انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ یہ کیسا جواب ہے وقت کے نبی کو؟ یعنی آپ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آنی۔ آپ وقت کے نبی ہیں، آپ پر تو رات نازل ہوئی ہے، لیکن آپ اگر میرے ساتھ رہیں گے تو آپ کو جو چیزیں میں دیکھتا ہوں یا کرتا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آنی۔ تو اگر وقت کے نبی کو اللہ کی بہت ساری حکمتیں سمجھ آنا مشکل ہے، تو یہ دنیا میں جو ہو رہا ہے، اور آج بندہ کہے کہ یہ ادھر کیوں، یہ کیا ہو رہا ہے، اور غزہ میں یہ کیا ہو رہا ہے، اور ادھر یہودی یہ کیوں کر رہے ہیں، دنیا اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اس نے چیزیں اپنے ٹائم پہ کرنی ہے۔ اس ٹائم بھی فرعون نے انی مچائی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے چیزوں کو کرتا ہے، اپنے وقت پہ کرتا ہے، آپ ان سے ملاقات کریں، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک اور بات کی، اس سے مزید ان کی کم علمی کا ایک اشارہ ہے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آپ اس پہ صبر کریں گے بھی کیسے؟ یہ خضر کہہ رہے ہیں، جن کا نام خضر آیا ہے تفسیر میں۔ موسیٰ نے کہا اب کسی سطح پہ کہ بھی آپ وقت کے نبی سے، مطلب یہ آپ نے کیسی بات کی ہے؟ لیکن یہ ہے عاجزی، یہ ہے علم کی تلاش جو ایک نبی کو ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. نہیں 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 میں صبر کروں گا, آپ میرے پہ یقین کریں, میں صبر کروں گا, میں سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, مجھے کچھ دیر رکھیں تو صحیح اپنے ساتھ, اور میں کسی معاملے میں آپ استاد ہیں, میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس سے ایک بات پتہ چلی, جو اس میں نا یہ جو ایک رکوع ہے نا, اس میں پورا ایجوکیشن سسٹم کس طرح کا ہوتا ہے, تدریس کس طرح ہوتی ہے, اور انسان کو نئی نئی لرننگز کیسے پتہ چلتی ہیں. دو باتیں ہیں. نمبر 1 علم سفر سے آتا ہے, علم عاجزی سے آتا ہے, علم ادب سے آتا ہے. تھے وہ بھی دن کے خدمت استاد کے عوض جی چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجئے, بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجئے. اس ٹائم کسی اسٹوڈنٹ میں کوئی ادب ہے؟ کسی استاد کا نام رکھے ہوئے ہیں, چھیڑے رکھی ہوئی ہیں. علم نہیں آتا اگر آپ بدتمیز آدمی ہیں. اور یہ یوتھ جو اپنے آپ کو بہت علمی سمجھتی ہے 2 لیکچر دیکھ کے اور 2 ڈاکومنٹریز دیکھ کے, اور پھر جا کے سوشل میڈیا پہ گالیاں دیتی ہے, یہ علم کا اے بھی نہیں پایا انہوں نے ابھی. علم انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے, علم انسان کو ہمبل کرتا ہے, علم انسان میں ادب پیدا کرتا ہے. یہی 3 چیزیں یوتھ سے نکل رہی ہیں جو گریجویٹس بن کے نکل رہے ہیں, ان میں کوئی علم نہیں. علم آپ کے اندر کچھ اور کرشماتی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے اگر آپ نے علم کو صحیح اپروچ سے حاصل کیا ہو. ادب سے علم آتا ہے, حضرت موسیٰ کا ادب دیکھیے گا. عاجزی سے علم آتا ہے, چاہے آپ جتنے مرضی بڑے مقام پہ ہیں, لیکن علم کے معاملے میں آپ اس طرح ہیں کہ کسی سے اگر کوئی چیز مل رہی ہے. اور اس کے بعد سفر سے آتا ہے, لمبے لمبے سفروں سے اور اسٹرگل سے, اس کے بغیر نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نقطہ ہے کہ بہرحال جنہوں نے علم حاصل کرنا ہے ان کو بہرحال یہ دیکھنا ہے کہ میری اپنی شخصیت کس طرح کی. تو اللہ تعالیٰ بھی بدتمیز آدمی پر اپنے نکات نہیں کھولتا, بدلحاظ آدمی پر اپنے نکات نہیں کھولتا. ٹھیک ہے نا, جس کو تلاش ہوتی ہے اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے, میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں. اب اگلی بات دیکھیں تو چپ رہنا آپ نے میرے سے کسی بات کا کوئی سوال نہیں کرنا, میں جو کروں خاموشی سے آپ نے میرے ساتھ میری کمپنی میں رہنا ہے, اور جب تک میں نہ کہوں آپ نے بولنا نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یعنی اس میں کویسچننگ کو بھی کہا ہے کہ ابھی آپ نے کویسچن نہیں کرنے, بعد میں. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ حضرت خضر نے اس پورے سینیریو میں لیکچر نہیں دیا, تجربات کروائے ہیں. علم تجربے سے آتا ہے, لیکچرز نہیں ہوئے یہاں پر یعنی وائٹ بورڈ لگا کے کچھ چیز سمجھائی ہو. یعنی یہ ایسی باتیں ہیں کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ اگر آپ کا وہ ظرف ہوا تو سمجھ آئیں گی. ٹھیک ہے, تو لیکچر نہیں دیا بلکہ دکھایا ہے, ایکسپیرینسز کروائے ہیں کہ آپ میرے ساتھ رہیں اور خاموشی سے چیزوں کو دیکھیں. اس نے کہا اچھا اگر میرے ساتھ آپ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. اب وہ دونوں روانہ ہوئے, یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ نے کہا, اب دیکھیں جو نبی ہوتا ہے نا وہ اپنے سامنے کسی غلط چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. آپ جو مرضی ہوں گے, استاد ہوں گے, لیکن یہ کیا بات ہے کہ 2 غریب بندوں کی کشتی ہے, یہ ہمیں دریا کے پار ادھر لے کے جا رہے ہیں, ان کی روزی روٹی کا سارا سامان کشتی ہے, اور آپ نے اسی کشتی میں جو ہے وہ کلاڑے سے شگاف ڈال دیا ہے اور اس کو یہ عیبدار کر دیا جو تھوڑی بہت ان کی روزی تھی وہ بھی آپ ان کی کھا رہے ہیں. تو دیکھیں استاد ہوں گے آپ, لیکن یہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھیں وہ تو ایک شریعت کے پیغمبر ہیں, وہ تو اپنے سامنے جو ان کے سامنے غلط ہے اس کو غلط کہیں گے اور اس پہ ٹوکیں گے. وہ تو ان کا مزاج تھا, اور ہر بندہ مومن کا یہی مزاج ہوتا ہے, اپنے سامنے ہونے والے غلط کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا, چاہے اس کی فیملی میں ہو رہا ہو, چاہے اس کی گھر میں ہونے والی شادی کے اندر ہو رہا ہو, وہ بولتا ہے, وہ بات کرتا ہے. اب وہ دونوں روانہ ہوئے, یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار اس میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں, یہ تو آپ نے سخت حرکت کر ڈالی. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام کو پھر یاد آئی, اچھا بھی میں تو علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں, میں تو اسپیشلی آیا ہی ان سے کچھ سیکھنے کے لیے ہوں, تو میں نے تو خاموش رہنا ہے, بلکہ کمٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے, میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں. پھر وہ دونوں چلے, یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا, اس نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. معصوم سا بچہ, ٹھیک ہے بچہ ہوگا یا کوئی مطلب لڑکا ٹائپ 8, 10, 12 سال کا, اس نے اس کا گلا دبا کے یا پتہ نہیں کیسے اس کو مار دیا لڑکے کو. یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی, حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا.
یہ کام آپ نے بہت ہی برا کیا. اس نے کہا میں تمہیں کہا نہیں تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اب یہ بہرحال ایسی بات تھی کہ جس پہ کوئی بندہ صبر نہ کرے, اور حضرت موسیٰ کیسے صبر کرے. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنی کلاس سے نکال دیں, اپنی معیت سے نکال دیں, آخری وارننگ, آخری مجھے دے دیں سر, لاسٹ یہ مجھے موقع دے دیں, میں اب نہیں بولتا. مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے, لیکن میں اب نہیں بولتا. اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں, اپنی کلاس سے جدا کر دیں. اب آپ کو آخری میری طرف سے عذر مل گیا ہے. ٹھیک. پھر وہ آگے چلے, یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا. اب یہ کوئی ایسی کنجوسوں کی بستی تھی, باہر سے 2 لمبا سفر کر کے, کشتی کا سفر کر کے, آگے سے پتہ نہیں کون سی بستی گزر کے وہ ایک بستی میں گئے ہیں. باہر سے 2 بندے آئے ہیں, تھکے ہارے ہیں, مسافر ہیں, تو بھائی کوئی ان کو روٹی پانی پوچھ لیں. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سفر کر کے آئے ہیں تو کوئی ہمیں روٹی پانی دے دیں, کوئی چائے پانی دے دیں. تو وہ اتنے کنجوس تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی, پیسے دو گے تو چیز ملے گی, ایسے تو نہیں ملتی. صحیح ہے, فری میں ہم آپ کو ایک پانی کا گلاس بھی نہیں دینے والے. مطلب وہ ایسے لوگ تھے. تو انہوں نے ان کی ضیافت سے انکار کر دیا. تو پھر کیا ہوا, حضرت خضر نے اس بات کو خاموشی سے برداشت کیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. سامنے ایک دیوار نظر آئی جو کچی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ یہ 1-2 دن میں یا کچھ دیر میں گر جائے گی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا, یعنی پکڑا, سیمنٹ گارا, جو بھی وہاں طریقہ کار تھے, اینٹوں سے ڈھو کے پوری دیوار حضرت خضر نے وہاں پر پکی کی. ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ کو بھی ساتھ لگایا ہو کہ چلیں آپ بھی ساتھ. اب وہ پہلے ہی بھوکے ہیں, لمبا سفر کیا ہوا, اب وہ دیوار پکی کر رہے ہیں آگے. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ نے جب وہ ساری دیوار کو پھر جب قائم کر دیا, ظاہر اس پہ ایفرٹ ہوئی ہوگی, ٹائم لگا ہوگا, سفر علیحدہ کیا ہوا ہے, کتنی دیر میں وہ قائم ہوئی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو یہ جو آلریڈی اتنے کنجوس لوگ ہیں جو ہمیں پانی نہیں پوچھ رہے تھے, اب ہم نے ان کی بستی میں ان کی ایک دیوار پکی کی ہے, تو ہم نے ان کا ایک کام کیا ہے, تو ہم ان سے کوئی پیسے اس کام کے لے لیتے ہیں کہ آپ کا ہم ایک سروسز دے رہے ہیں, آپ ہمیں پیسے دے دیں اور ہمیں پیسے مل جائیں گے, ہم کچھ کھا پی لیں گے. اگر آپ چاہتے تو اس کام کی ان سے کچھ اجرت لے سکتے. اس نے کہا بس تیرا میرا ساتھ ختم ہوا, ھذا فراق بینی و بینک. یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہمارے بھائی موسیٰ کچھ اور صبر کر لیتے تو آگے پتہ نہیں ایسی کیا کیا باتیں تھیں جو ہمیں معلوم ہو جاتی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ وقت کے نبی, جنہوں نے حضرت اللہ سے ملاقات کی ہوئی ہے, وہاں ان کی نروز کنٹرول میں رہی ہیں. وادی طویٰ میں اللہ نے ڈائریکٹ بات کی, یا موسیٰ اننی انا اللہ, میں تیرا رب ہوں. پھر 2 معجزے عطا کیے, عصائے موسیٰ اور روشنی والا. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جب رہے ہیں, تو جب انہوں نے اللہ کی مشیتیں اور حکمتیں ڈائریکٹلی پرفارم ہوتی دیکھی ہیں تو انہیں نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا ہے, اور وہ نہیں برداشت کر سکے. ایون 2 دفعہ کہا ہے کہ لاسٹ چانس دے دیں, اور اس کے بعد بھی نہیں کر سکے. انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک, اب آپ اپنی کمٹمنٹ پوری کریں, ہمارے راستے جدا ہے. تو یہاں پر اب آپ دیکھیں, اب میں تجھے بتاتا ہوں سأنبئک, اب تیری لرننگ کا ٹائم ختم ہوا, آپ نے ایکسپیرینسز کر لیے, اب میں تمہیں بتاتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعویل جن کی تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی. سبحان اللہ. لے جی سنیے گا. اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے جس میں میں نے شگاف ڈالا تھا اور آپ کو مسئلہ ہوا تھا, وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں, کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. اس بات کو اب آپ کو جب آپ کے سامنے معاملے کی حقیقت نہیں ہوتی تو آپ بالکل ڈیفرنٹ اوپینین اپناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ جو کشتی تھی, وہ جو 2 بستیاں تھیں اس ایریا میں جو بادشاہ تھا ان کی کوئی بحری جنگ چل رہی تھی آپس میں, تو وہ ظاہر ہے کہ کشتیاں ایک دوسرے کی چھین رہے تھے. اب یہ 2 غریب آدمی, ان کی روزی روٹی کا سارا بندوبست کشتی سے ہوتا تھا. اب آگے جس جگہ پہ ہم نے جانا تھا وہاں بادشاہ کے فوجی تعینات تھے ساحل پر, اور وہ وہاں پر جو کام کی کشتی آتی تھی, جو بہتر کشتی آتی تھی, وہ اس کو چھین لیتے تھے, غصب کر لیتے تھے اور اپنے کنٹرول میں لے لیتے تھے. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا جو پہلے ہی آدھی ٹوٹی ہوئی ہے. تو جب وہاں جائیں گے تو فوجی کہیں گے اس نکارا غریب کشتی کو میں نے لے کے کیا کرنا ہے, تو اس سے ان کی روزی روٹی چلتی رہے گی. آپ کو لگ رہا تھا میں ان کی روزی روٹی کھا رہا ہوں, ایکچولی میں یہ کام ان کی روزی روٹی چلانے کے لیے تھا. اب اس میں سے اتنے نکات ہیں کہ یہاں پر آدھا گھنٹہ ہم رک سکتے ہیں. پہلی بات یہ
کہ آپ کی زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے لاس ہو جاتے ہیں، اللہ جی یہ کیوں ہوا؟ اکثر اوقات چھوٹا نقصان آپ کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ہوتا ہے. مجھے وہ لڑکی کیوں نہیں ملی؟ ہو سکتا ہے مل جاتی تو کتنا کام خراب ہو جاتا. یا مجھے یہ اس ڈگری میں میرا، اس فیلڈ میں میرا داخلہ کیوں نہیں ہوا؟ بعض اوقات دیکھیں ہم ہر معاملے میں بہت سی چیزوں میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں اللہ کا پلان ہوتا ہے جو ہو رہی ہوتی ہیں، ہم بے بس ہوتے ہیں، ایفرٹ تو ہم کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا چیزوں کی حقیقتوں کا. ایون حضرت موسیٰ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ تم بظاہر جس کو سمجھ رہے ہوتے ہو یہ میرے لیے بہت برا ہوا ہے، وہ تمہارے لیے ٹیکنیکلی اور ان فیوچر اچھا ہوتا ہے. اور جس چیز کو تم چاہ رہے ہوتے ہو اگر وہ ہو جائے تو تمہارا سارا کام ہی خراب ہو جاتا. بعض اوقات چھوٹا لاس آپ کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ہوتا ہے. اس دور کے اندر آپ اپنی زندگی میں اس فارمولے کو اپلائی کر لیں. جہاں آپ کو اللہ کے کسی فیصلے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میری زندگی میں یہ کیوں ہوا ہے، یا یہ فیلڈ کیوں آئی، یا یہ بندہ کیوں آیا، یا یہ لاس کیوں ہوا، تو بعض اوقات چھوٹا نقصان آپ کو پتہ ہی نہیں آگے کیا ہونے والا تھا اگر وہ چیز رہتی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بعض اوقات جو آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ آپ کا دشمن لگ رہا ہوتا ہے. اب حضرت موسیٰ ان کے خیر خواہ تھے، لیکن اگر ان کی بات مان لی جاتی تو مسئلہ ہو جانا تھا. اور حضرت خضر جو چیزوں کی حقیقتوں کو تکوینی علوم سے ان فیوچر میں کیا ہوگا اس کو جانتے ہیں اللہ کے اذن سے، تو وہ جو ان کے ساتھ کر رہے تھے وہ بظاہر برا تھا. تو آپ کو بظاہر جو خیر خواہ لگ رہا ہے وہ خیر خواہ نہیں کرے گا، اور جو آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ نہیں، وہ ہو سکتا ہے آپ کا خیر خواہ. اکثر ہمیں ایسی باتیں جو ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں ان کی بہت بری لگتی ہیں، ان کے ایکشنز بہت برے لگتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، اس میں ایک نکتہ شامل ہے کہ چیزیں اپنے ٹائم پر ہوتے ہیں. بعض اوقات قوموں کی پسماندگی، غریب کشتی، ٹوٹی پھوٹی کشتی، بعض اوقات قوموں کی پسماندگی ان کو بڑے بڑے ظلم سے بچا لیتی. تو ابھی بنی اسرائیل کے جو حالات ہیں ابھی یہی بہتر ہے. جواب دے دیا ایک طرح کا کہ تمہارے حالات ہیں ماڑے ہو، کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہوتا تو زیادہ مسئلہ ہو جانا تھا. ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے تمہیں اقتدار دینے کا. اسی طریقے سے بہت سارے معاملے میں جو آپ فائنینشلی اسٹرگل کر رہے ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آج جتنے بندے غریب ہیں ان کے پاس اگر پیسے آ جائیں تو جو 4 نمازیں یہ پڑھ رہے ہیں نا یہ بھی نہ پڑھیں. جو بندہ عین ممکن ہے کہ آپ کی ایسی شخصیت ہو کہ آپ کے پاس اگر فائنینشلی آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ یا زیادہ امیر ہو جاؤ تو آپ دین جو تھوڑا سا فالو کر رہے ہو وہ بھی چھوڑ دو. ہوتے ہیں انسان. تو اللہ چاہ رہا ہے کہ جو اللہ کا خوف آپ کو آیا رہتا ہے وہ آیا رہے، کیونکہ آپ اس کیپیبل کے شاید شخصیت نہیں ہو کہ آپ جو چیزیں چاہ رہے ہو وہ آپ کو مل گئیں تو آپ دین کے ساتھ وفادار رہو گے. اللہ جانتا ہے نا. تو یہ اتنی باتیں ہیں یہاں پر جو مطلب یہ اس کے لیے میرے پریمیم لیول ہے. بہت ساری اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو اور اپنی زندگی میں ہونے والے معاملات کے حوالوں سے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ دولت، شہرت اور طاقت سے پہلے بہت اچھے ہوتے. سورہ کہف میں 2 فتنے ہیں دولت اور طاقت کا. وہ جو دولت اور طاقت جب ان کے پاس نہیں ہوتی تو ان کا ایمان ٹھیک ٹھاک محفوظ ہوتا ہے، سورہ کہف کا پہلا واقعہ. لیکن جب ان کے پاس آ جاتی ہے زندگی کے کسی لیول پہ، مطلب کہتے ہیں اس کو کیا ہوا ہے، یہ تو اچھا خاصا تھا. تو عین ممکن ہے کتنے ہی لوگوں کے اللہ نے ایمان بچائے ہوں، ان کو زیادہ دولت نہ دے کے، ان کو زیادہ طاقت نہ دے کے، یہ طاقت آنے کے بعد تو فرعون بن جائے گا، اس کو نہیں دینی. تو بعض اوقات قوموں کی پسماندگی یا لوگوں کی پسماندگی یا لوگوں کے ماڑے حالات ان کے حق میں بہتر ہوتے ہیں اس ٹائم پہ. جواب تو مل گیا. اتنی بڑی حکمت تھی اس کے اندر. تو اسی لیے اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اس کو اپلائی کریں. اور اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے کہ بعض اوقات پرفیکشنز ٹھیک نہیں ہوتی. پرفیکشنسٹ جب چیزیں پرفیکٹ ہو جائیں تو کولیپس کر جاتی ہیں، یا پرفیکٹ ہو جائیں تو چیزوں کو نظر لگ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے بندوں میں کچھ عیب رکھتا ہے. ایک بندہ بالکل ہی پرفیکٹ ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ اس کی اتنی فین فالوئنگ ہو جائے کہ وہ بندہ ڈی ٹریک ہو جائے. ایک بندہ بڑا باصلاحیت ہے، بڑا مشہور ہے، کام بھی ٹھیک کر رہا ہے، لیکن اس میں کچھ مسئلے مسائل ہیں، پرفیکٹ نہیں ہے. اگر وہ بالکل ہی پرفیکٹ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جناب لڑکیاں اس پہ مر رہی ہیں، لوگ اس پہ مر رہے ہیں، اور وہ جو اتنا کام کا بندہ ہے وہ اس فیم کو دیکھ کے ضائع ہو جائے.
بعض اوقات اللہ تعالیٰ چیزوں کو پرفیکٹ نہیں رکھتا چیزوں کو چلانے کے لیے. اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں, شاید آ رہی ہوں. بعض اوقات پرفیکشنز معاملات خراب کرتی ہیں, اس طرح اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو حکمتاً امپرفیکٹ رکھتا ہے کہ ابھی پرفیکشن یہ اچیو کرے گی تو یہ مسئلہ ہوگا. صحیح. تو اس لیے یہ بڑے اہم نکات ہیں یہاں پر کہ بہت سارے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ یہ جو کشتی کا عیب ہے, اس سے کئی طرح کی چیزیں جو آپ کی زندگی میں جو عیب ہیں, جو آپ کی کشتی میں عیب ہیں, اس سے پتہ نہیں کتنے حوالوں سے وہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. آگے بڑھے. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا, اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو, جس سے صلہ رحمی سے بھی زیادہ توقع ہو. ویسے کشتی والی بات سے بات یاد آیا, میں تو یہ کہتا ہوں اس بات سے کہ جو بہت سارے لڑکے بیچارے یہیں کھجل ہو رہے ہیں اور یو کے نہیں جا سکے, اسی پسماندہ زندگی میں پاکستان میں کھجل ہو رہے ہیں, اللہ کی رحمت ہے, ہو سکتا ہے آپ نے یو کے جا کے خراب ہو جانا ہو. سمجھ آئی بات کی؟ یہ جو کم پیسے ہیں نا اور آپ کے دوست کے پاس زیادہ پاؤنڈز ہیں اور آپ نہیں جا پا رہے, عین ممکن ہے کہ یہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہو. بہت نکات ہیں, اب کتنے نکالوں یہاں سے. میں نے چاہا, حقیقت بتاتا ہوں, جن پر رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا, اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو, جس سے صلہ رحمی کی بھی زیادہ توقع ہو. اب یہ جو بات ہے کہ حضرت خضر نے کہا کہ مجھے یہ پتا تھا اللہ کے علم سے. دیکھیں, اس لیے یہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ کسی نبی کو تو آج تک یہ اختیار نہیں ملا کہ کسی لڑکے کو مار دیں صرف اس بنیاد پر کہ یہ بڑے ہو کے کافر ہو جائے گا. کسی نبی کو ابھی تک, ایون اللہ کے نبی کے پاس, کافر قتل تو اسی کو کیا جائے گا جو میدان جنگ میں آیا ہے, یا مطلب جو بھی پہلو ہیں سارے. یہ کوئی لڑکا جس کے متعلق آپ فیوچر میں پریڈکٹ کریں کہ یہ خراب ہو جائے گا, اس کو قتل کرنے کا اختیار کسی انسان کو نہیں ہے, ایون کسی نبی کو نہیں ہے. اس لیے یہاں پر یہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ حضرت خضر کے پاس جو اختیارات تھے وہ انسانوں کو نہیں دیے گئے, وہ فرشتے تھے. ٹھیک ہے نا. اصولی طور پہ اگر اس لڑکے نے خراب بھی ہو جانا ہے بڑے ہو کے, پھر بھی آپ ابھی اس کو کیوں مار رہے ہو, اس کا اور اللہ کا معاملہ, بات کی جا سکتی. لیکن ان کے پاس جو اختیارات تھے, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی کچھ لرننگز کروانی تھی. صحیح. تو اب لڑکے کو قتل کر دیا. اب رہا وہ لڑکا تو اس نے بڑے ہو کے اپنی سرکشی سے اور اپنے کفر سے اپنے والدین کو تکلیف پہنچانی تھی, اور اس کے والدین مومن تھے. تو اس واقعے کا فتنہ دجل سے کیا تعلق ہے؟ اتنی میں جب یہ کل بیان سن رہا تھا میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ زیادہ ہو گیا, یہ جو انہوں نے تفسیر کر دی ہے نا یہ زیادہ ہو گیا. لیکن کچھ دیر سوچنے کے بعد میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ بات تو ٹھیک ہے. فتنہ دجل میں یہ سارا جو رکوع ہے یہ لرننگز کا, ایجوکیشن کا, تدریس کا, علم کا, نالج کا, اس حوالے سے یہ ایک رکوع ہے. آنے والے دور میں ایسے ایجوکیشن سسٹم بنیں گے جہاں سے موسیٰ تو نہیں نکلیں گے, جہاں پر خضر دستیاب نہیں ہوں گے, اور اس ایجوکیشن سسٹم سے ایسی یوتھ نکلے گی جو بڑے ہو کے مرتد ہو جائے گی, کافر ہو جائے گی, باغی ہو جائے گی, اور ان کا کوئی اسلام کو فائدہ نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے. یہ انہوں نے تفسیر کی ہے, اس میں کسی کو اختیار نہیں دیا جا رہا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دور میں والدین شریف گھرانوں میں ایسے ایسے بچے پیدا ہوں گے, اور یونیورسٹیوں میں جا کے وہ اس طرح کی مخلوق بنیں گے کہ وہ ایتھیسٹ ہوں گے, وہ لبرل ہوں گے, وہ بے دین ہوں گے, وہ بے حیا ہوں گے, ان کی گرل فرینڈز ہوں گی, وہ دین کے باغی ہوں گے, اور آنے والے دور میں ان سے کسی سطح کی دین کی خدمت نہیں ہوگی. تو اس طرح کی یوتھ کو ٹائملی اگر بندہ اٹھا لے تو ان کے حق میں بہتر ہے. ہو سکتا ہے چھوٹی عمر میں مر کے جنت میں چلے جائیں, بڑے ہو کے انہوں نے کوئی کام جنت والا نہیں کرنا. اتنی بڑی بات ہے. اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے, آج کے دور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ذوالقرنین کا جو آگے واقعہ ہے, یا ہم ذوالقرنین کا واقعہ ڈائریکٹ لنک کرتا ہے امام مہدی سے کہ ذوالقرنین نے انصاف کا نظام قائم کیا. اب جو قرب قیامت میں جو امام مہدی نے آنا ہے, انہوں نے پوری دنیا میں پھر انصاف کا نظام قائم کرنا ہے, اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے ملنا ہے. اب قرب قیامت میں جو نظام قائم ہونا ہے اس میں آبویسلی ذوالقرنین کو لوگوں کی ضرورت ہونی ہے, یوتھ کی ضرورت ہونی ہے. تو وہ ان تعلیمی اداروں سے تو اس طرح کی نہیں نکلے گی. وہ وہی ہوں گے جو ایفرٹ پٹ کر کے, خضر کی تلاش کر کے, اسٹرگل کر کے, کچھ لوگوں کو فالو کر کے, کچھ جگہوں پہ پہنچ کے اپنے دین کا علم حاصل کریں گے اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے. وہ امام مہدی کے لشکر میں ہوں گے.
تو یہ اس طرح کی یوتھ پیدا ہوگی آنے والے دور میں کہ وہ والدین کی اور یہ ڈائریکٹ لنک ہوتی ہے ایک اور حدیث سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور عرب چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے پر ایک دوسرے پر فخر کریں گے, برج خلیفہ کمپٹیشنز ہیں, یہ تو بالکل ہم نے دیکھا کہ عرب چرواہے جو پہلے چرواہے تھے وہ بڑی بڑی اتنا پیسہ ان کے پاس آ جائے گا کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگز بنانے پر کمپٹیشن کریں گے, فخر کریں گے. اور لونڈی مالکہ کو جنے گی, یعنی ایسی اولاد ہوگی کہ وہ لگے گا کہ یہ باس ہے اور یہ والدہ اس کی غلام ہے. اس طرح وہ بدتمیز ہوگی, اس طرح وہ ان کو آرڈر کرے گی, اس طرح وہ ان کی بات کا پالن لے گی کہ لگے گا کہ یہ بچہ باس ہے اور یہ اس کا والد اس کا غلام ہے. لونڈی مالکہ کو جنے گی. اتنی بدتمیز. یا اسپیسیفکلی خواتین کا ذکر کیا, یہ زیادہ فتنے کا شکار ہوں کیونکہ ظاہر ہے یونیورسٹی میں آ گئی ہیں اور اب ان کے ڈریمز ہیں اور اب انڈیپینڈنٹ لائف گزارنی ہے اور اب امپاورمنٹ ہے اور اب فیمنزم ہے اور اب مائی لائف مائی رولز ہے اور اب میرا جسم میری مرضی ہے. صحیح ہے. تو اسپیسیفکلی فیمیل سائڈ پہ کیا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی. تو یہاں پر یہ نقطہ ہے کہ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ جو بہت گہرا نقطہ ہے. میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آج حضرت عمر جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا, میں اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ حضور کے بعد انہوں نے بیت المقدس فتح کیا, یعنی حضور کے بعد جو حضور کے دور میں تو نہیں تھا, پہلی مرتبہ جو بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر کے ہاتھ میں ہوا, اس کے بعد صلاح الدین ایوبی ہے. یہ 2 دفعہ ہے. اس کے بعد 1948 سے وہ ان کے پاس. حضرت عمر اگر آج آ جائیں, امام مہدی نے بھی یہی کرنا ہے, دوبارہ سے وہی حکومت قائم ہوگی, فلسطین اور سارے معاملات, اور ان کے سامنے یہ یونیورسٹی آف سرگودا کی ایک سٹف پیش کیا جائے, یہ جی یہ بھائی ہیں, ان کی 4 گرل فرینڈ ہیں, یہ رات کو پورن دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو فن خواہ سمجھتے ہیں, میمز دیکھتے ہیں 24 گھنٹے, اگلے سیزن اور اگلی فلم کے انتظار میں ہیں, نمازیں ابھی تک ان کی 1-2 ہی ہیں, جمعے کو اسلامک سٹیٹس لگاتا ہے. البتہ یہ امام مہدی کے لشکر میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں اور غزوہ ہند بھی لڑنا چاہ رہے ہیں. کیا ان کا آرڈر ہوگا حضرت عمر کا؟ کیا وہی آرڈر نہیں ہوگا جو حضرت خضر نے کیا؟ یہ اگر رہے تو یہ تو جیسے ہی جنگ ہوگی یہ اس کے فرنٹ لائنر ہوں گے. کیا آرڈر ہوگا؟ کیا حضرت خضر نے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا؟ یہ بہت گہری بات ہے, اس کو ہضم کرنا ہے ابھی آپ نے. اب اگر 2 باتیں آپ کی زندگی سے ریلیٹ کر رہا ہوں. نمبر 1, یہ جو لوگ چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں, فلسطین کے بچے مرے, اور ایون کراچی میں ایک بچہ گٹر میں گر کے مرا, اور چھوٹے بچے حادثات میں, یا ایون میٹرک انٹر کا بچہ ویلنگ کرتا ہوا نہ سمجھ بچہ ہے. خیر چھوٹی عمر میں جو بچے مر گئے, میں یہ سمجھتا ہوں سورہ کہف کی اس آیت کی روشنی میں کہ اس بچے نے بڑے ہو کے خراب ہو جانا تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے جلدی مار کے جنت میں پہنچا دیا. تو اس کی والدہ جو رو رہی ہے اور ماتم کر رہی ہے, اسے نہیں پتا کہ اس پہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے. یا آج کل بہت سارے بچے بیمار پیدا ہو رہے ہیں, قرب قیامت ہے نا جی, کیونکہ جو بڑا ہو گیا وہ بچا فطروں سے. کتنے بچے آپ کے سامنے ہیں یونیورسٹیوں کے حالات. تو جو بچے بیمار پیدا ہو رہے ہیں, ڈسیبل پیدا ہو رہے ہیں, اور یہ زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اس دور میں, ان کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے, یہ تو بچ گئے. اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں جب آپ کو کوئی آپ کی مرضی کا شخص نہیں دیتا اور بدلے میں آپ کو کوئی الٹرنیٹ دیتا ہے. پوری آیت یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ بچہ اس کو یہ بھی جنت میں چلا جائے, ابھی تو چھوٹا ہے, بڑے ہو کے اس نے خراب ہو جانا تھا, ایون کفر ہو جانا تھا, مرتد ہو جانا تھا, والدین کو اس نے ذلیل کرنا تھا, اور اس کے والدین مومن تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان والے والدین کا اگر وہ ایفرٹ پٹ کر رہے ہو پھر بھی ان کی بچوں کی تربیت نہ ہو رہی ہو. حضرت یعقوب کے 10 بیٹے, حضرت یعقوب کی پیرنٹنگ تو اس میں تو کوئی کمی نہیں تھی. وہ ایفرٹ پٹ کر رہے ہوں پھر بھی ان کے بچوں کی تربیت نہ ہو رہی ہو, اور وہ ایمان والے ہوں اور انہوں نے اپنی بچوں کی پریورٹی ایمان ہی سیٹ کی ہو, ڈگری جاب دولت پیسہ نہ سیٹ کی ہو, تو اللہ تعالیٰ ان کے بچوں پہ رحم کرتا ہے. ایک ٹائم آتا ہے کسی طریقے سے. تو اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ میں بڑے ہو کے, یعنی مومن کے لیے یہ دکھ ہے, یہ دکھ نہیں ہے کہ اس کا بچہ مر گیا. مومن کے لیے یہ دکھ ہے کہ اس کا بچہ مرتد ہو گیا, باغی ہو گیا, ایتھیسٹ ہو گیا. وہ کسی مومن والدہ کو یا والد کو یہ پتہ چلے وہ شرم سے مر جائے کہ وہ گندا ہو گیا, ننگا ہو گیا, بے حیا ہو گیا, اس کے لیے بڑا دکھ یہ ہوگا. تو ان کو ہم اس بچے کو مار کے اس کو بھی حساب کتاب سے بچا لیا, اور ہم ان کو ایک نئی اولاد دینا چاہتے تھے جو بڑے ہو کے فرما بردار بنے گا, مومن بنے گا, ان کی خدمت کرے گا. سبحان اللہ.
تو اللہ تعالیٰ نے الٹرنیٹ دے دیا، ایک لاس کیا اور اس کے بدلے میں ایک دے دیا. تو اب آپ کو یہ سارا سمجھ آ رہا ہے کہ دنیا میں جو بچے مر رہے ہیں اور یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اپنے ٹائم پہ ہر ظالم کا وقت آئے گا. اس سے پہلے یہ جو سارے واقعات ہو رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم سب سے خوش نصیب بچے 8 ارب انسانوں میں اگر کوئی یوتھ ہے تو وہ غزہ کی. میں تو یہ سمجھتا ہوں، باقی سارے بد نصیب ہی ہیں میرا خیال. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں باقی چیزیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظلم برداشت کیے جائیں اور مری جائیں، اور یہ نہیں، لڑنا ہے اور مارنا ہے. لیکن یہ جو سینیریوز بن رہے ہیں ان کی انٹرپریٹیشن اس طرح ہوگی کہ چیزیں اپنی وقت پر ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ایک اور بات یہاں سے پتہ چلتی ہے، لمبا ہو رہا ہے، رمضان کا آخری عشرہ دعا کا عشرہ ہے. اب یہاں پر کوئی پڑھا لکھا بندہ آ کے یہ کہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ ایک بچے کو مار بھی رہے ہیں، والدین کو ایک دکھ بھی دیا، آزمائش بھی دی، چنگے بھلے نیک والدین تھے، پھر اس کے بعد ان کا ایک نیا بچہ پیدا ہوگا، پھر وہ اس کو بڑا کریں گے، پھر وہ نیک ہوگا، اتنی دیر بعد جا کے ان کو کوئی ریوارڈ ملے گا ایک آزمائش سے کچھ. تو کیا ہی بہتر ہو کہ اللہ تعالیٰ اسی بندے کو اچھا کر دے، یہی توبہ کر لے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس کو ہدایت دینی ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو یہ جو آپ لیلۃ القدر میں دعا کریں گی نا کہ یا اللہ مشتاق مجھے مل جائے، ساری رات آپ دعا کریں گی 27ویں میں، این ممکن ہے کہ مشتاق آپ کو نہ ملے، کیونکہ مشتاق خبیث آدمی ہے. تو دعا کو سمجھیں. بہت سارے نوجوانوں کی دعائیں یہی ہیں. اگر آپ مومنین کی دعائیں قرآن میں پڑھیں تو ان کی زیادہ تر دعائیں یہ ہیں کہ یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا. ان کا منزلی وہ ہے، ان کو ایک ہی ٹینشن ہے. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ بالکل آپ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگیں، حدیث ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ساری دعائیں کریں، جو جائز دعائیں وہ کریں. لیکن ایک دعا ہوتی ہے، ایک ضد ہوتی ہے. یہ کہنا کہ پروین ہی مجھے ملے، یہ نہیں ہوگا. ایون میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح کی بات کوئی نہیں بتاتا، آپ بیت الخانہ کعبہ پہ جا کے بھی رو لیں گے نا، پروین آپ کو نہیں ملے گی. دیکھیں ایک دعا ہوتی ہے، ایک ضد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جو آپ کو چیز ملے گی وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں سب کے مقدر میں فقط زخم جدائی ہے، سبھی جھوٹے فسانے ہیں وصال یار کے قصے. تو 99% آف دا کیسز میں جو آپ کو پسند آئی ہوتی ہے وہ آپ کو نہیں ملتی، اور آپ مینٹلی تیار رہیں وہ نہیں ملنی. اپنا فوکس کہیں اور کریں. کسی لڑکی کے پیچھے، نامحرم لڑکی کے پیچھے رونا، یہ آپ کی مردانگی کو سوٹ نہیں کرتا. اور سیم لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے، نتھنگ، اور اس کو اتنا اپنے اوپر وہ کر لینا کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیا ہے، اور یہ اگر مجھے، چونکہ آپ نے فلم میں دیکھا ہے دیوداس بننا ہے، آپ نے فلم میں دیکھا ہے عطا اللہ کے گانے سنے ہیں آپ نے کہ میں شرابی ہوں، تو یہ آپ نے دکھوں کو سیلیبریٹ کرنا سیکھا ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے. یہ ہر بندے کی، ہر نوجوان کی زندگی میں ہوتا ہے، کسی ایک لڑکی پسند آتی ہے، مل جائے تو مل جائے، زیادہ تر کسی نے نہیں ملتی ہے، اس کے بعد وہ زندگی میں موو آن کر جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے. اور جو آیت ہے قرآن کے اندر کہ ہم نے تمہیں جوڑے میں پیدا کیا، بڑی خوبصورت آیت ہے، تاکہ تمہارے درمیان مودت اور محبت پیدا ہو جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مودت اور محبت نکاح کے بعد پیدا ہوتی ہے، اور یہ اللہ پیدا کرتا ہے. یہ نکاح سے پہلے نہیں ہوتی ہے، جو ڈرامہ میں دکھائی دے رہا ہے نا، انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے. نہیں بھائی نہیں، مودت اور محبت اللہ کی طرف سے ایک شخص کے لیے آتی ہے، اور جب آپ کا اس سے نکاح ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی یہ ذمہ داری ہے، اگر آپ نے جائز طریقے سے نکاح کیا ہے، ایمان کو دیکھ کے نکاح کیا ہے، دین کو پریورٹی دی ہے، ٹھیک ہے، دولت دیکھیں، اسٹیٹس دیکھیں، چیزیں میٹر کرتی ہیں، اپنا بہرحال وہ کمپیٹیبل ہی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن یہ اتنی میٹر نہیں کرتی. ٹاپ پریورٹی دین ہوتا ہے. اگر بندہ بد اخلاق ہے، چاہے $1 ملین اس کے پاس ہیں، بالکل نہیں، نو سین. ٹاپ پریورٹی دین ہوگا، اس کے بعد آپ یہ چیزیں دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ جوڑوں میں محبت اور مودت پیدا کرتا ہے. یہ جن لوگ پہلے انڈرسٹینڈنگ بنا رہے ہیں نا، جو اپنے دین سے لائل نہیں ہے، لڑکی جو نکاح سے پہلے ہی آپ سے چیٹنگ میں ہے، یا ایون جو لڑکا جو اللہ کا وفادار نہیں ہے، وہ کسی کا وفادار نہیں، 2 نمبر آدمی. جتنے مرضی وہ کہہ رہا ہے مجھے آپ سے بڑا پیار ہے اور میں آپ کے لیے نہیں رہ سکتا، وہ بھی 2 نمبر ہے، آپ بھی 2 نمبر ہے. نکاح کے بعد محبت پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھتے ہیں جتنی لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، شادی والے دن تو رو رہی ہوتی ہے، اگلے دن اس کا سٹیٹس آتا ہے بیسٹ ہسبینڈ ایور. وہ کیا ہوا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد محبت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد سال بعد سٹیٹس آتا ہے ورسٹ ہسبینڈ ایور. اور یہ ہر جگہ ہی ایسے ہوتا ہے.
یہی ہے، یہ انسان ہی ہے، کوئی بھی مطلب ایسا نہیں ہے. تو اس لیے دین کے معاملے میں انسانوں کو اپنا رشتہ، لوگوں کو جو سلیکشن ہے وہ دین ہوگی، وہ اخلاق ہوگی، وہ حیا ہوگی. بس چپ کر کے کر دیں. آگے انشاءاللہ مشن آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو امام مہدی کے لشکر میں شامل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لے جی، بہت سارے دعا کا بہت پہلو یہاں پر دعا اور ضد میں فرق ہے. استخارے میں بھی آپ اللہ سے یہی کہتے ہیں کہ مجھے فلانا بندہ نہ دے، بلکہ استخارہ یہ ہے کہ اگر وہ بندہ یا اگر وہ معاملہ میرے دین کے لیے، میری معیشت کے لیے اور میرے انجام کار کے لیے بہتر ہے تو پھر مجھے دے، اگر نہیں بہتر تو اس کو مجھ سے دور کر دے. یہ ہے استخارے کی دعا. آپ نے ضد نہیں کی کہ یہ مجھے ملے، اور نہ ملا تو میں نس کاٹوں گا. اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی. تو اس لیے ان چیزوں پہ فوکس نہ کریں، کوئی مطلب ایسی بات نہیں، آگے بڑھ جائیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ 1-2 سال کی گیم ہوتی ہے، بھوت جو سوار ہوا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آگے بڑھیں تو تیسرا واقعہ. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. دوبارہ نیک والدین کی بات ہو رہی ہے. یعنی آنے والے دور میں اللہ تعالیٰ نیک والدین جو اپنے بچوں کی پیرنٹنگ اسلامک اصولوں پہ کریں گے، ان کے بچوں کی فائنینشلی، پہلے میں اس کے ایمان کی فکر کی ہے اور دوسرے میں پیور دنیاوی معاملہ اس کے فائنانس کی فکر کی. یہ 2 والدین تھے، بچہ مر گئے تھے، بچہ یتیم تھا، چھوٹے بچے تھے. جو دیوار پکی کی، دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ جو کنجوس قوم تھی جو لوگوں کو پانی نہیں پوچھ رہی، انہوں نے وہ خزانہ چھوڑنا تھا. وہ تو ایسے پیسے کی بھوکی تھی. اب دیوار گرتی تو نیچے ایک بوڑھا باپ جو مطلب اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے کچھ پیسے، کچھ خزانہ زمین میں دفن کر کے گیا ہوا تھا کہ میرے بچے جب بڑے ہوں گے تو یہ ان کو پیسہ مل جائے، میری دولت ان کو مل جائے. اور وہ بھی تو وہ یتیم تھے، چھوٹے تھے. اور اگر اس ٹائم وہ دیوار گر جاتی اور خزانہ شو ہو جاتا تو وہ چھوٹے بچوں نے اپنے مال کی حفاظت کر پانی تھی اس قوم سے جو پانی نہیں پوچھتی؟ نہیں. تو ہم نے اس دیوار کو پکا کیا تاکہ یہ 2-4 سال کھڑی رہے، مین ویل یہ بچے بالغ ہو جائیں اور یہ اپنے. تو یہاں پر ان کے والدین بھی نیک تھے لیکن اس دنیا سے چلے گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک والدین کے بچوں کے ایمان کا بھی خیال رکھے گا، فائنانس کا بھی خیال رکھے گا. آپ ان کو ان کی پریورٹی دولت نہ بنائیں، یہ اللہ پہ چھوڑیں. آپ ان کی پریورٹی ایمان بنائیں، تربیت بنائیں. تو یہ بھی ایک اور معاملہ ہے کہ معیشت اور فائنانس کے حوالے سے حضرت موسیٰ جو آپ کی قوم سٹرگل کر رہی ہے، یہ اپنے ٹائم پر بہتر ہو جائے گا. اکانومی کے اندر جو آپ کو لگ رہا ہے یہ اپنے ٹائم پہ بہتر ہوگا. آپ کا کام ہے اس ابتلا اور آزمائش کے دور پہ ایمان پہ قائم رہنا. صحیح جی. تو یہ 3 واقعات ہیں، اس میں سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، چونکہ اب لمبا ہو رہا ہے میں آگے جانا چاہتا ہوں. اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنے خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت پر بنا پر کیا گیا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا تھا. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. دیکھیں حضرت ذوالقرنین کا ایک تو وہ جو انٹرپریٹیشن ہے نا، جو لوگ سائنٹیفک پورٹلز اور آسمانوں کا سفر، اس طرف تو میں نہیں جا رہا. میں تو یہ جو دوسری تفسیر ہے اس کی میں کروں گا. تو یہاں پر ذوالقرنین کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ کون تھا، اور قرآن کا کبھی بھی یہ موضوع نہیں رہا. سورہ کہف میں قرآن نے آپ کو یہ بات بتائی کہ بحث نہ کیا کرو کہ وہ بندہ کس دور میں آیا تھا، کتنے سالوں کا تھا، اس کی ناک کتنی لمبی تھی. یہ نہیں، یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. جو اس نے کیا وہ دیکھیں آپ. ذوالقرنین کے متعلق ایک خیال ہے کہ وہ الیگزینڈر دا گریٹ تھا، لیکن الیگزینڈر دا گریٹ مسلمان تو نہیں تھا، یہ تو مومن تھا. اور تو ٹھیک ہے، تو اس لیے اس میں آپ پڑھیں گے تو فرسٹریٹ ہی ہوں گے. بندہ مومن تھا، لیکن چونکہ ابتلا کے دور کے بعد حضرت موسیٰ جس دور کو فیس کر رہے ہیں وہی دور آئے گا آخری دور میں مسلمانوں پر، گریٹر اسرائیل. اچھا، آپ حیران ہوں گے کہ یہ گریٹر اسرائیل کا آج سے 5, 7, 8, 10 سال پہلے لبرلز مذاق اڑاتے تھے کہ یہ بچوں والی تھیوری ہیں اور یہ الومناٹی کچھ نہیں ہوتا اور یہ سب بکواسات ہیں، یہ مولویوں نے کہانیاں کرائی ہوئی. اب سارے بول رہے ہیں بالکل اوپن ہے گریٹر اسرائیل، جس کی حدیث میں پیشین گوئی ہے. اب آپ کو اب تو اپنے ایمان پر یقین ہو، اب تو اپنے نبی کی باتوں پر یقین ہو. اور بالکل ایپسٹین فائلز کے بعد ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ کون سی طاقتیں ہیں، ان کے تعلق کہاں سے ہیں، یہ کون سے ریچولز کرتے ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ یہ جب اپنے خداؤں سے ملتے ہیں، اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، کچھ ایسی پاورز ہیں
جو ڈائریکٹ شیطان سے لنک ہیں اور دنیا کو کنٹرول کر رہی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایپسٹین فائلز کی وجہ سے یہ جو ایک بات کی جاتی ہے کہ ایران پہ بم پھینکا ہے تاکہ یہ ایشو ہائی لائٹ نہ ہو، یہ سارے پکڑے گئے ہیں، بچوں کی آنتڑیاں کھا رہے ہیں یعنی جو یہ یعنی اب ہمیں کہتے ہیں حضرت عائشہ سے شادی کیوں ہوئی چھوٹی عمر میں، باتیں ان کی دیکھیں اور ان کے اپنے کرتوت دیکھیں کہ یہ 18+ کا ان کا فلسفہ کہ 18 سے پہلے نکاح نہیں ہوگا. پھر انہوں نے جناب ورلڈ آرڈر میں یہ بات کہی کہ جناب باہمی رضامندی سے مرد اور عورت 18 کے بعد جو مرضی کریں، اور اس کے بعد بچے کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، اور بچیوں کے ساتھ یہ کرتے رہے ایپسٹین فائلز میں. یہ سارے اس میں پھر آپ کو ایسے ایسے نام نظر آتے ہیں جن کے متعلق آپ کا خیال بھی نہیں تھا. یہ تو بڑا ہی شریف آدمی تھا، اس نے تو بڑا سروس کی تھی، اس نے تو بڑی میڈیکل کو سرو کیا تھا، اس نے تو بڑے غریبوں کو ڈونیشن دی ہوئی ہے، یہ بھی ایپسٹین فائل میں پکڑا گیا. تو بھائی دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ نئے کام تو کرنے ہوتے ہیں، گڈ ول بنانے کے لیے. دجال بھی بہت اچھے اچھے کام کرے گا پاپولر لیڈر بننے کے لیے، خیر خواہی تو کرے گا، لوگوں کو جنتیں دے رہا ہے، پکڑ پکڑ کے ان کی جابیں لگوا رہا ہے، تھوڑا سا ان سے حرام کام کروا رہا ہے. اور یہ جتنی ایجنسیز ہیں کہتے ہیں بس یہ ایک آپ اپنا نظریہ چینج کریں، یہ دین میں یہ ایک دو بات ہے، باقی آپ کو جاب دیتے ہیں اچھی. یہ تو ہو رہا ہے. تو یہ جو سیٹنک ریچولز اور یہ جو سارا کچھ ہوتا رہا ہے، تو یہ قرب قیامت میں یہ ساری شیطانی طاقتیں، اور ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کو اس تفسیر میں ڈائریکٹ لنک کیا گیا ہے ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2، اور اس کے ذریعے سے جو پوری دنیا میں ایک ورلڈ آرڈر نافذ ہوا ہے اس کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج کے متعلق یہ بات ہے کہ یہ دجال سے بہت پہلے آ جائیں گے، بہت پہلے آ جائیں گے. تو عین ممکن ہے کہ یہ جو کالونیز کا نظام ویسٹ نے بنایا تھا ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے بعد، اور ایک اپنا ورلڈ آرڈر نافذ کیا ہے، ایجوکیشن سسٹم ایک خاص طرح کا ہے، کیپٹلزم ہے، معاشی سسٹم، یہ یاجوج ماجوج ہو سکتا ہے بالکل. ومن کل حدب ینسلون، بالکل پاسبل ہے، بالکل یہ ممکن ہے کہ اس کا ایسا ایجوکیشن سسٹم بنائیں گے، ایسا اکانومی کا سسٹم بنائے گا، سود پہ آپ کی معیشت چل رہی ہے کہ یہاں سے پریکٹیکلی مسلمان معاشرے کے لوگوں کے اندر بھی، جہاں مسجدیں بھی ہوں گی، جہاں اللہ رسول کا نام بھی ہوگا، روحانیت ختم ہو جائے گی، ٹیپیکل میٹیریل لوگ پیدا ہوں گے، میٹیریلسٹک سوچ ہوگی، اور اینڈ پہ لڑائی ہوگی عیسیٰ اور دجال کی، مادیت اور روحانیت کی. اور مسلمان معاشرے میں 90% لوگ روحانیت سے خالی ہو چکے ہوں گے. تو یہ اسی نظام نے کیا ہے، اسی نظام نے جو یہ بنایا گیا ہے، اسی ایجوکیشن سسٹم نے. وہ علم نہیں زہر ہے حرار کے حق میں، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. اچھا جی، تو ذوالقرنین کے متعلق انہوں نے سفر کیے. پہلے دیکھیں ایک اشارہ کہ انتہائی برا دور آئے گا جو حضرت موسیٰ کے دور میں آیا، مسلمانوں پر ظلم ہوگا، ایمان چند لوگوں کا بچ سکے گا. اور پھر امام مہدی آئیں گے ذوالقرنین کی شکل میں. ایک بات بتا دی کہ اس کے بعد یہ ہونا ہے کہ وہ پوری دنیا میں انصاف قائم کریں گے. پھر ان لوگوں کے ساتھ جو ملیں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ایمان اور دین پہ اور اپنی اولادوں پر کام کیا ہوگا. پیچھے 2 بچوں کا ذکر آ گیا. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ بات جین زی کو کہ مہربانی کریں، آپ کے بچہ عین ممکن ہے دجال کو فیس کرے گا، جو بچہ اس ٹائم آپ کی گود میں، یا اس بچے کا بچہ، یا ورسٹ ٹائمز کو فیس کر سکتا ہے. آپ اس کو نچائی جا رہی ہو، آپ اسے پتہ نہیں کیا بنا رہی ہو. اور یہ جو نیا فلسفہ آ گیا ہے کہ بچوں کو مارنا نہیں ہے، اور بچے ڈپریس ہو جاتے، ہم کٹنے کھاتے رہے ہیں اور یہ بچے ڈپریس ہو جاتے ہیں، اور اس کو ایسے کرتے ہرٹ ہو جائے گا، اس کی ہر بات مانیں، اس جو وہ کہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کرنے سے بچے زیادہ بدتمیز ہوئے ہیں کہ پچھلے دور کے بچے بہتر تھے؟ کیا ملا ہے آپ کو؟ زیادہ بدتمیز ہوئے ہیں، زیادہ چڑچڑے ہوئے ہیں، زیادہ فرسٹریٹ ہوئے ہیں. دو بالکل ڈسپلن کریں اور پورے طریقے سے اپنے دین کو پریورٹی بنائیں، بیوی کے اندر، ماں کے اندر، بچے کے اندر، اور اس اصولوں پہ اس کو کھڑا کریں اور اس کو ریڈی کریں کہ جب چاہے ابراہیم اسے کہے تو وہ اسماعیل کی طرح گردن پہ چھری دلانے کے لیے تیار ہو. دین کے لیے وہ ریڈی بیٹھا ہو، اس کے ذہن میں ہو کہ ہم قرب قیامت میں، اس کے ذہن میں ہو گریٹر اسرائیل کیا ہے، اس کے ذہن میں ہو فلسطین کیا ہے، اس کے ذہن میں ہو کہ ورلڈ آرڈر کیا ہے، اس کے ذہن میں یہ ساری باتیں ہوں. اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہے امریکہ سے جا کے ڈگری کرے، سو بسم اللہ. اگر یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں اور وہ اس مشن پہ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اسے یہ رکھے. اور میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں کہ یہ آج کل جو بچے 2 ہی اچھے کا فلسفہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح کی مخلوقات آ رہی ہے یہ 2 ہی ٹھیک ہے. لیکن جن کا مشن ہے کہ انہوں نے بچوں کو ایک کام میں لگانا ہے، وہ تو کریں پھر 5 6 پیدا. جنہوں نے کسی مشن پہ لگانا ہے، وہ ان کا ایک ایک بچہ اسلام کے لیے اسلحہ ہے. اور جو باقی ہیں وہ اسی ہیں کہ جس طرح اس بچے کو ٹائم سے ہی سائڈ پہ کر دیا جائے تو بہتر ہے، وہ اسلام کی خدمت نہیں کرے گا. تو اس لیے
پیچھے باتیں آ گئی, اولاد آ گئی, ورسٹ ٹائمز آ گئے, اللہ کی حکمتیں آ گئی کہ ایک دفعہ تم ظلم دیکھو گے, اور پلس تم نے کیا کہنا ہے کہ اس ورسٹ ٹائمز کے اندر پرفیکشن کے چکر میں نہیں رہنا, چیزوں کو ٹیکنیکلی لے کے چلنا ہے, حساب کتاب سے چلنا ہے, کون سی چیز کب کرنی ہوتی ہے, کون سی چیز نہیں. وہ جو کشتی کے شگاف والے معاملے میں ایک یہ بات بھی ہے کہ ہر وقت ہر بات نہیں کہہ دینی ہوتی, کسی طریقے سے ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے تاکہ بندہ کچھ کر سکے. کچھ لوگ آپ نے خیار بھائی وہ والی بات نہیں کی, آپ ڈرتے ہیں, آپ منافق ہیں یا آپ وہ ہیں. وہ بھائی ہمیں پتا ہے کہ کس ٹائم میں اگر میں یہ والی بات اگر نہ کر کے 100 بندوں کو قرآن پڑھا کے ایک جگہ پہ لے آؤں اور وہ بات کر کے میں پہلے ہی غائب ہو جاؤں, تو بہتر نہیں ہے کہ میں ایک فوج تیار کر لوں. بعض اوقات شگاف ڈال کے چیزوں کو امپرفیکٹ کر کے ظلم سے بچنا ہوتا ہے تاکہ کچھ کام کر لیں, چیزیں چلا لیں. ایسی حکمتیں میں تو ادھر بیان نہیں کر, میں تو رک گیا, کچھ زیادہ ہو رہا تھا. یہ اینڈ آف ٹائمز کے لیے بہت ساری گائیڈنس ہے. لیکن خیر, اب یہ ذوالقرنین کا واقعہ 2-3 باتیں کروں گا, میں نے اس کو 3.5 اینڈ کرنا لمبا ہو رہا ہے. کہ پھر ایک امام مہدی آئیں گے جو نظام قائم کریں گے. اب وہ کیا کریں گے, پہلے وہ ڈائریکٹ مغرب کی طرف جائیں گے. ذوالقرنین بھی مغرب کی طرف گیا, یعنی جہاں سے سارا سلسلہ ہے پہلے تو ادھر جا کے ایک نظام قائم کیا جائے گا. دیکھیں تو یہ بھی مغرب کی طرف گیا اس کشتی کا. اچھا جی, تو اے محمد ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ اس کا حال میں تمہیں سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا, اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف کا ایک مہم کا سر و سامان کیا, حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے یہ اقتدار حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے زیادہ سخت عذاب دے گا, اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کی جزا یہ ہے کہ ہم اس کو نرم کام دیں گے. یہ ہے امام مہدی کا ماڈل حکومت کا, کہ ذوالقرنین کے پاس اتنا اتھارٹی تھی. جب اس نے پہلی بات یہ کہ دین صرف نماز نہیں ہے, دین حکومت کا نام ہے. حضرت موسیٰ کو پہلا حکم یہ ہوا کہ وقت کے اقتدار کو فرعون کو جا کے چیلنج کر, یہ حکم نہ ہوا کہ غار میں جا کے اللہ کر. دین نافذ ہونے کے لیے آیا ہے, دین نافذ ہوا تھا حضور کے دور میں اور دین نافذ دوبارہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کو کرنے کے لیے آپ کی ایفرٹ گنی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے دور میں اسلام آپ نے ایفرٹ کی, بس یہ پوچھا جائے گا کہ آپ اس دور میں جو ایفرٹ کر رہے تھے اس احیاء اسلام کے لیے وہ آپ بتائیں. سمپل. تو اینڈ پہ بھی یہ دین نافذ ہوگا امام مہدی کے ہاتھوں. ذوالقرنین نے بھی کیا. اب اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ دین صرف نماز روزہ نہیں ہے, دین ایک قانون کا نام ہے, ایک نظام کا نام ہے, ایک ورلڈ آرڈر کا نام ہے. جیسے ہی ایک ورلڈ آرڈر اس ٹائم ایگزسٹ کر رہا ہے دجالی طاقتوں کا. تو پھر اس نے کیا کیا کہ وہاں پر اس کے پاس اختیار تھا کہ لوگوں پہ چاہے ظلم کرے چاہے جو مرضی کرے. تو اس نے کیا کیا کہ اللہ جی جو ان میں سے ظلم کرے گا میں اس کو سزا دوں گا, پورا قانون ہوگا, فائن ہوں گے پراپر, جو بھی قوانین ہے جو اس کی خلاف ورزی کرے گا پراپر اس کو سزا ملے گی, پنش کیا جائے گا, جس لیول کا جرم ہوگا سزا ملے گی, پورا ایک نظام میں قائم کروں گا. پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ عذاب دے گا. ظاہر ہے اگر اس نے گناہ کیا ہے تو اس کو اللہ بھی عذاب دے گا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اسلام کو نافذ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لوگوں نے اپنے ایمان سے ہی بچنا ہے. نہیں, جو اسلامی سزائیں ہیں زنا کے اوپر, سارے معاملات کے اوپر, وہ قانون تو نافذ ہوگا. اس کے بعد وہ جو سارے جرم ہے اللہ تعالیٰ ان کا علیحدہ پوچھے گا. اس معاشروں کو حیا اور پاکیزگی پہ رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے پڑتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ان میں سے نیک عمل کرے گا اور ایمان لائے گا, یعنی امام مہدی کی حکومت میں 2 ڈگریز چلیں گی. 2 بندوں کی اہمیت ہوگی, 2 بندوں کو کیریئرز ملیں گے, 2 بندوں کو جاب ملے گی. 2 بندوں کو بڑی بڑی پوسٹوں پہ لایا جائے گا, جو ایمان والے ہوں گے اور اچھے کردار والے ہوں گے. جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا ان کو ہم انکریج کریں گے, ان کو ہم اوپر لائیں گے, ان کو ہم وزارتیں دیں گے, اور ان کو ہم نرم کام دیں گے. یعنی ہم ایسا نظام بنائیں گے کہ جہاں پر ویلفیئر کا کام ہو, عوام کو ریلیف دیا جائے, ٹائٹ نہ کیا جائے. یہ اس کا ماڈل ہے حکومت کا, یہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے. آنے والے دور میں یہ ماڈل بنے گا. پھر اس نے ایک دوسری مہم تیار کی, یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک پہنچا. آواز نے دیکھا کہ ایک سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ جس سے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہے. یہاں پر ایک بات ہے کہ وہ ایک ایسی قوم تھی جس نے سورج کی شعاؤں پہ کنٹرول کر لیا تھا. ایک تفسیر اس کی ایسی ہے, اور وہ بہرحال صحت اور جسم کے حوالے سے بڑی زبردست قوم تھی. تو اس میں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحت اور جسم, سورہ کاف میں پیچھے آیا کہ وہ تھوڑا کھانا اور پاکیزہ کھانا, یہ پیزے سارے برگر جو آ رہے ہیں نا, تو مومن اگر فزیکلی فٹ نہیں ہے, حضرت موسیٰ فزیکلی فٹ تھے, ایک مکہ مارا بندہ مر گیا. اور اسی طریقے سے جو حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک بندے کو حکومت ملی, قتل داؤد جالوت, طالوت کو, بسطۃ فی العلم والجسم, اس میں جسمانی صلاحیتیں تھیں, اور میں یعنی ڈولے ہونا, باڈی ہونا, صحت ہونا, مینٹلی فزیکلی. یہ بات میں ڈپریشن میں گئے ہوئے لڑکے نہیں,
فزیکلی اور مینٹلی اسٹرانگ لوگ امام مہدی کا ساتھ دیں گے، جنہوں نے اپنی جو بات ہے نروس نہیں، جن کے ٹیسٹ میں 2 نمبر کم آ جائیں وہ رو رہی ہیں، انہوں نے وہ بچے پیدا کرنے ہیں جنہوں نے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونا ہے. صحیح، جس کی ایک پوسٹ کے اوپر ہاں ہاں آ گیا ہے لو کی بجائے تو وہ غصہ کر گیا. تو دیکھیں نا، دجل کے دور کے اندر آپ نے کسی چیز سے دھوکہ نہیں کھانا. اور ماشاءاللہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بابر اعظم T20 کا پلیئر ہے تو پھر دجال آپ کو کیا کیا باتیں بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کو بدھو بنانا، پاگل بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 باتیں کرے مان جاتی ہے، اپنے دل بڑی لاجیکل جینزی بنتی ہے، اور سب سے زیادہ لاجک کے خلاف اگر کوئی قوم ہے وہ جینزی ہے. کلٹ فالوئنگ کرتی ہے لیڈرز کی، کلٹ فالوئنگ، جو اس نے کہا وہ ٹھیک ہے. کلٹ فالوئنگ کرتی ہے پولیٹیکل لیڈرز کی، کلٹ فالوئنگ کرتی ہے، اور جو اس کے خلاف ہے اس کو گالیاں دیتی ہے. یہ ٹوٹل آپ کی لاجک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر جی یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پابند خاک. اچھا، یہ دوسری قوم تھی جس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ فزیکلی فٹ لوگ تھے، اور یہی لوگ فزیکلی کام آئیں گے. تیسری بات، اب وہ یجوج مجوج کی طرف گیا، اور اس کی اب تفسیر کا ٹائم نہیں ہے. یجوج مجوج کا یہی ہے کہ وہ ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ وہ طاقتیں ہیں جو دنیا کے اندر چاروں طرف سے حملہ کر دیں گی ورلڈ آرڈر کی صورت میں. تو عین ممکن ہے کہ یہ نظام آ چکا ہے. لاؤ اب اس میں پھر وہ ایک ایسی قوم کی طرف گیا کہ جہاں پر ایک یجوج مجوج تھے جو ان کو تنگ کرتے تھے، ان پہ حملے کرتے تھے. اس قوم نے کہا کہ بھئی ان سے ہمیں بچائیں. تو وہاں پر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنوائی ذوالقرنین نے، اور وہ ایک تفسیر آپ نے یہ سنی ہوئی ہے، یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے، اور یہ قرآن کی اس کے خلاف بھی ہے کہ وہ یجوج مجوج جی چاٹ رہے ہیں اور وہ دیوار ٹوٹ رہی ہے، اور جی ایک دن سوراخ ہو جائے گا اور پھر وہ انشاءاللہ کہیں گے. تو یہ کوئی مطلب ایسی نہیں ہے، یہ کوئی بہت کہہ لیں کہ صحت والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہی ہے کہ وہ دیوار نہیں ٹوٹے گی، وہ اللہ کے اذن سے ہی ٹوٹے گی. وہ ایسی دیوار ذوالقرنین نے بنائی، یعنی سیکیورٹی کے حوالے سے ذوالقرنین کی اسٹیٹ بڑی زبردست ہوگی، کوئی باہر سے حملہ نہیں کر سکے گا. سیکیور اسٹیٹ، آئرن ڈوم ٹائپ. یعنی یہ سارا وہ جدید ماڈلز ہیں جو آپ کو اللہ نے دکھائے ہیں کہ کوئی ایسا فتنہ حملہ نہیں کر سکے گا ٹیکنالوجی کی صورت میں، ویوز کی صورت میں. ایسی سیکیور اس کی دیوار ہوگی، ایسی وہ اسٹیٹ بنائے گا الٹیمیٹلی، جو وہ نظام قائم کرے گا. اور پھر اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس نے اس ٹائم کی بہترین ٹیکنالوجی کو یوز کیا. یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے 2 چیزیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں کیا؟ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے مین پاور چاہیے، مجھے بندے چاہیے جو یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائیں گے. سیسے کی دیواریں، ان پہ پگھلایا ہوا سیسا ڈالا، اس نے گرم کیا، پراپر اس ٹائم کی پیک ٹیکنالوجی جو سیکیورٹی کے لیے اس ٹائم کا ایٹم بم اس نے یوز کیا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے ہیومن ریسورس چاہیے جو اس بڑا کام کرنے میں میری مدد کرے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دور میں امام مہدی کو AI ایکسپرٹس چاہیے ہوں گے، بہترین ویڈیو ایڈیٹرز چاہیے ہوں گے، بہترین گریجویٹس چاہیے ہوں گے، بہترین ڈاکٹرز چاہیے ہوں گے. تو اس لیے دین یہ ہے کہ آپ جو چیزیں چل رہی ہیں جدید ان سے اکوپ ہو جائیں. لیکن جو 3 فتنے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ یہ دولت کا فتنہ جو آپ کی ساری ایجوکیشن سے جڑ گیا ہوا ہے، یہ آپ کے جیب میں 100 بسم اللہ آئے یا آپ کے دل میں نہ آئے. دولت، طاقت اور شہرت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے امریکہ اور UK میں جا کے بھی پڑھنا ہے 100 بسم اللہ، اپنے ایمان کی مکمل حفاظت کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو ایسے سالے گروپ کا حصہ بناتے ہوئے کہ جو ایمان پر چل رہا ہے اور جو ہفتے میں 1 آدھا دن غار کا چکر لگاتا ہے. اس کی تفسیر میں یہ کروں گا کہ 15 دن میں 1 دفعہ لازمی غار میں جائیں. اگر آپ نے اس فتنے کے دور میں 1 دفعہ ڈسکنیکٹ ہوں، 1 دن گزاریں نوجوانوں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. 1 دن گزاریں وداؤٹ موبائل، وداؤٹ اینی ریل، مسجد میں 1 دن گزار لیں یا کسی کمرے میں گزار لیں. صرف میں نے اسلامک بکس پڑھنی ہے، صرف میں نے قرآن پڑھنا ہے. میں دیکھتا ہوں آپ کی ایڈکشن بھی چھوٹیں گی، آپ کی یہ جو ریل اور سکرولنگ ایڈکشن ہے یہ بھی چھوٹے گی. 15 دن میں 1 دفعہ غار میں جائیں. جو بھی آپ غار بنائیں، ہر چیز کو چھوڑ کے ڈسکنیکٹ میں آئیں اور اللہ سے تعلق بنائیں. انشاءاللہ مہینے میں آپ نے 2 دن ایسے کیے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. جو غار میں جاتے رہے، اپنے ایمان اور مراقبہ کرتے رہے، ایسی کمپنی کا حصہ رہے، دعوت کے کام سے کنیکٹ رہے، اور اس کے بعد جو جدید اپنے آپ کو کھانے اور ان معاملے کے پیچھے زیادہ نہ، اپنے آپ کو پرسنالٹی فزیک کو ٹھیک رکھا، اور جدید ترین چیزوں کے اندر ان کی ایسی صلاحیت ہو، ایسی کمپیٹنسی ہو کہ وہ جب اسلام کی خدمت کرنے کا موقع آئے، وایا سوشل میڈیا، وایا ویڈیو ایڈیٹنگ، وایا ولاگنگ، وایا کمیونیکیشن سکلز، جو آپ کی صلاحیت ہے امام مہدی کو چاہیے، وہ یوٹیلائز کرے گا. اس نے جو چیزیں بنانی ہیں، اس نے جو، اس لیے ہمیں بہترین گریجویٹس چاہیے. اب سورہ کہف کا میسج پورا ہوتا ہے. کوئی یہ سمجھ لے کہ میں ہر چیز چھوڑ کے غار میں گھس جاؤں، نہیں. میدان عمل میں رہنا ہے، مقابلہ کرنا ہے.
ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ مجھے ہیومن ریسورس چاہیے تاکہ میں سیکیور دیوار قائم کر سکوں. صحیح ہے. پھر اس کے بعد سورہ کہف کا یہاں پر جب اس نے یہ کام کر لیا, ایک نظام قائم کر لیا, تو یجوج اس پر نہیں چڑھ سکتے تھے, اور اس میں نقب لگانا, یعنی وہ ایسا نظام بنائے گا کہ انشاءاللہ ساری جو یوتھ ہوگی وہ فتنوں سے محفوظ ہو جائے گی. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے, مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا, ایک دن یہ دیوار ختم ہو جائے گی اور میرے رب کے وعدہ برحق ہے. اس روز اب سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے یہ پڑھ کے میں نے اپنی بات کو مکمل کرنی. سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھنے کی تلقین ہے, سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھنے کی تلقین ہے. یہ دونوں آیات فتنے سے بچاتی ہیں, ان میں کوئی ایسا میسج ہے. پہلی میں تھا کہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں, قرآن سے. الحمدللہ الذی انزل العذاب, بڑی جنگ کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں اور اچھی کمپنی کا حصہ بن جائیں اور اپنے آپ کو غار میں محفوظ کر لیں. وہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ کہف کی جو آخری 10 آیات ہیں جن کی پڑھنے کی تلقین ہے یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. ایک آیت پیچھے سے پڑھ رہا ہوں. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لے جی کیا کرنا ہے, وہ دن ہوگا جب جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے, ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے. سورہ کہف کا آخری میسیج آپ لوگوں کو, جو 2-3 میسیج ہیں, وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی قرآن کلاس نظر آئے, آپ کو کوئی نصیحت کرنے والا نظر آئے, تو 2 رویے ہو سکتے ہیں. یا تو اس ریل کو سکرال کر دیں, جھٹک دیں, سائڈ پہ ہو جائیں, منہ پلٹ لیں, بورنگ بات, اوکھی بات, زندگی چینج کرنے کی بات, نمازی ہونے کی بات, گرل فرینڈیں چھوڑنے کی, یہ تو نہیں ہوتا. تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ جب ان کے سامنے کوئی نصیحت کرنے والا آتا تھا تو نصیحت کی طرف سے اندھے بن جاتے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. ایک بڑی تعداد اس ٹائم یوتھ کی ایسی ہی ہے. اپنے کانوں کو 2 چیزیں ہیں نوجوانوں, یہ کان ہے, یہ آنکھ ہے. فتنوں سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے, اب میں بہت سارے نکات میں نے کہا تھا رہ جائیں گے لیکن چلیں یہ میں کور کر دیتا ہوں. صحابہ کہف کو فتنوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 چیزوں کو پروٹیکٹ کیا. ایک تو ان کی آنکھیں بند کر دی 300 سال. دوسرا فضربنا علی آذانہم فی الکہف, ہم ان کے کانوں پہ تھپکیاں دیتے تھے. قرآن میں ایک آیت بار بار آتی ہے کہ ہم نے ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی. سم بکم عمیٌ, یہ اندھے اور بہرے اور گونگے. اور کان اور آنکھ 3 چیزوں سے چیزیں داخل ہوتی ہیں. یہاں سے حرام نہیں جانا چاہیے, برزق من, انہوں نے رزق ڈھونڈا پاکیزہ. ادھر سے حرام نہ جائے آپ کے منہ میں, ارننگ بڑی خیال سے کرنا. اور دولت کو نہ ہر چیز سمجھو, ڈالوں کو ہر چیز نہ سمجھو, کم مل جائے پاکیزہ مل جائے بہت اچھی بات. برزق من, پاکیزہ ہو. یہاں سے پاکیزہ رزق جائے, فتنے سے بچو گے. یہاں سے اچھی چیز دیکھو, فتنے سے بچو گے. یہاں سے اچھی چیز سنو. جو میوزک کے اندر اپنے آپ کو آپ نے انوالو کر لیا نا, اگر یہاں سے اچھا جائے گا اور یہاں سے اچھا جائے گا تو ڈائریکٹ دل, آپ کے دل زندہ ہو جائیں گے. اور یہاں سے اچھا جائے گا, یہاں سے برا جائے گا اور یہاں سے برا کنزیوم ہوگا کنٹینٹ کی صورت میں, تو یہ چیز مردہ ہو جائے گی. پھر قرآن کی بات سننے کا دل نہیں کرے گا. یہی حال ہوگا کہ جیسی نصیحت سناتے ہیں پھر جاتا ہے. سورہ کہف کی آیت ہے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سنا کے نصیحت کی جائے اور وہ قرآن کلاس سننے کے بعد باہر جا کے وہی کام کرے جو روٹین میں کر رہا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت اچھا بیان تھا, بڑا ہی مزہ آیا, بڑی نئی بات, زندگی میں کوئی چینج نہیں آیا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو قرآن کی آیات سنے پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو چینج نہ کرے, اس سے منہ موڑ لے. تو اس لیے مسئلہ کہاں سے آ رہا ہے, کیونکہ آپ نے گھر جا کے جو چیز دیکھنی ہے یہاں سے اور یہاں سے, وہ ڈینجرس, وہ ڈائریکٹلی آپ کے دلوں کو مردہ کر رہی ہے. اور میں نے سورہ انفال کی ایک آیت پر یہ چیز کمپلیٹ کرنی ہے کہ مومن کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. خیر میں یہ پوائنٹ کور کر لوں. پھر اس کے بعد کیا یہ ہے سورہ کہف کی جو 2 آیتیں ہیں نا, جسے ہم کیا, ایک تو المال والبنون زینت الحیات جو کل پڑھی, ایک یہ ہے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اعمال کے حوالے سے ورسٹ لوگ کون ہیں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, سب سے برے حالات کن لوگوں کے, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ جن کی ساری ایفرٹ دنیا کے اندر دنیا بنانے میں لگی رہی
اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. یعنی یہ وہ دور آئے گا کہ بندے کیریئرز بنانے میں اور ڈگریز بنانے میں اور اپنے بزنسز بنانے میں اتنی ایفرٹ پٹ کریں گے, صبح نکلیں گے, شام کو آئیں گے, رات کو جاگتے رہیں گے, اور ان کا پورا کیریئر حرام پر ہوگا, پورا کیریئر مقصد سے آری ہوگا, پوری زندگی بہترین ایفرٹ میں گزاریں گے, بہترین پرسنالٹیز ہوں گی, سوٹڈ بوٹڈ ہوں گے, ملیں گے تو بڑے اچھے طریقے سے ملیں گے, السلام علیکم السلام, سو نائس آف یو, بہترین لوگ ہوں گے, دنیاوی حوالے سے بہترین, ہر حوالے سے بہترین اور محنت کرنے والا بندہ, لیکن اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہوگا. اور وہ یہ سمجھتا رہے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت اچھا پرفارم کیا ہے, بہت اچھا بزنس بنایا, بہت اچھا کیریئر رہا ہے میرا, اور بہت زبردست, اور لوگ بھی اس کے متعلق یہ کہیں گے کہ یار کام چھا گیا. وہ یہ سمجھتا رہے گا کہ میں نے زندگی میں بہت زبردست کام کیا ہے. اعمال کے حوالے سے سب سے ورسٹ بندہ وہ ہے جس کی زندگی میں مشن نہیں ہوگا. دولت اس نے حاصل کی لیکن مقصد اپنی اور اپنی اولاد کو اور اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں تھا. سکلز اس نے حاصل کی لیکن مقصد اس سکل سے اپنا ہی کیریئر بنانا تھا اور اپنی ہی کچھ چیزیں کرنا تھا. یعنی اس نے وہ تمام چیزیں حاصل کی لیکن سارے اس کے اپنے ہی کام میں, جس کام کے اندر نہ کوئی اللہ تھا نہ کوئی رسول تھا, اس قسم میں تو وہ اس سے آ رہی تھا. تو ایسے لوگوں سے بھر جائے گی دنیا, بھر جائے گی. تو اے ایمان والو, ان لوگوں سے دیکھ کے عبرت پکڑنا اور اپنا جاب, اپنا کیریئر, اپنی زندگی ایک ٹریک پہ رکھنا کہ جس میں آپ نے اپنوں کو اور اپنی اولادوں کو اور دولت طاقت کو ایک کام میں خرچ کرنا ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو قرآن پڑھانا ہے. میرے پاس جو صلاحیت ہے کہ میں اگر بول لیتا ہوں تو میں اس صلاحیت کو اسی کام میں خرچ کروں. ایک صلاحیت ہے, میں نے اس کو خرچ کر دی ہے اور کر رہا ہوں, کروں گا انشاءاللہ, اللہ توفیق دے. اگر ہزاروں لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے, میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے, میں لاکھوں کو پڑھا کے اور کروڑوں کو پڑھا کے جاؤں گا. اس جنزی کو میں قرآن سے جوڑوں گا, میں نے یہ فیصلہ کیا, میں یہ کروں گا. اللہ مجھے توفیق دے اور اللہ مجھے فتنوں سے محفوظ رکھے, فیم کے فتنے سے, دولت کے فتنے سے, بلے بلے کے فتنے سے, میں یہ کروں گا. میں نے ٹریک پہ رہنا, میری منزل اللہ ہے. اس لیے آپ کا کام یہ ہے کہ جو اچھا کام کر رہا ہے یا اس کا خود یا اس کا دست و بازو بن جائے, ڈونیشن کی صورت میں, سپورٹ کی صورت میں, دعا کی صورت میں, یا آپ خود اگر جو آپ کے مان صلاحیت اس کے اندر, یا جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر اپنی صلاحیت اور سکلز کو پیش کر دیں. میں آپ کے ساتھ ہوں. دولت کو بھی اس میں لگا دیں, طاقت کو بھی, صلاحیت کو بھی, انرجیز کو بھی اس میں لگا دیں. یہی زندگی ہے. اصحاب کہف نے یہ کیا تھا. اور اس کے بعد اینڈ پر جو آیت آ رہی ہے اور اس کے بعد میں مکمل کر رہا ہوں, نوجوانوں موٹیویشن کیا ہے یہ کام کرنے کی. قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں ساری باتیں بتا دی, حدیثوں نے ہمیں ہر چیز کلیئر کر دی, ہر چیز کھول کے رکھ دی کہ اس ورسٹ ٹائمز میں آپ کا مین کام ہے اپنے ایمان کو بچانا, دولت اور طاقت کے فتنے سے بچنا. دولت اور طاقت کا فتنہ الٹیمیٹلی ایپسٹین فائلز تک لے جاتا ہے. تو اس لیے سنگل موٹیویشن کیا ہے کہ تم نے ایک دن اللہ اور اس کے رسول سے ملنا ہے. قل انما انا بشر مثلکم, سبحان اللہ, سورہ کہف کی آخری آیت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تو ایک انسان ہوں تم جیسا, میری طرف وحی کی جاتی ہے, تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. جو پہلا لیسن تھا سورہ کہف کا, توحید. جو چیز ڈسٹارٹ ہوگی اس دور کے اندر, دجل کے دور کے اندر یا دجال کہنے کے بعد, وہ لوگوں کی توحید ہے. نفع نقصان اور زندگی موت اور دولت رزق کہاں سے آ رہا ہے, وہ لوگوں کے کنسیپٹ خراب ہو جائیں گے. وہ ڈگری سے آ رہا ہے, وہ ٹیکنالوجی سے آ رہا ہے, وہ اسکل سے آ رہا ہے, وہ ساری چیزیں اللہ سے آ رہی ہیں. تو دو کام کریں, ایک تو اپنی توحید, نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اس کے بعد اللہ اس کے رسول سے ملاقات. عشق رسول, عشق رسول آپ کو اس راہ پہ چلائے گا. عشق رسول ہی آگ میں کو دباتا ہے. اور اللہ سے ملاقات کی امید جس کو ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ بات اور اس کے بعد دوسری بات دونوں کو میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ مومن وہ ہے, انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تتلى عليهم آیاتنا زادتهم ایمانا. مومنین تو وہ ہیں جب ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے, سورہ کہف پڑھی جاتی ہے, ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یہاں سے چینج ہوگا. حضور نے فرمایا اذا صلحت, یہ ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک ہو گیا. اور جو آنکھ اور کان سے جو چیز آپ کنزیوم کر رہے ہیں وہ اس چیز کو مردہ کرتی ہے. ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی لیکن پہلے ان کے کانوں اور آنکھوں پہ مہر لگائی. یہاں سے یہ کوئی ٹھیک چیز نہیں لے رہے. تو اس لیے دل جب زندہ ہوں گے, قرآن سے موٹیویشن تب ملے گی کہ جب یہ دائیں بائیں سے جو موٹیویشن سدھو موسے والے کے گانے سے لی جا رہی ہے یہ ختم ہوگی.
کسی نے کوئی دکھی سانگ سن کے کوئی فتح خیبر نہیں کیا، کسی نے دارا اور سکندر کے تخت نہیں توڑے ریپ سانگ سن کے، لوگوں نے قرآن سن کے فتح خیبر کیا۔ موٹیویشن قرآن ہے۔ مجھے موٹیویشن مل رہی ہے جم میں یہ والا لگا کے، اپنی آپ نے موٹیویشن غلط اٹیچ کی ہے۔ موٹیویشن جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرتے ہیں، اور جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت ہوتی ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ تو دلوں کو مردہ نہ ہونے دیں نوجوانوں، اپنی آنکھوں اور کان کو فتنے سے بچائیں، اپنے سوشل پلیٹ فارمز کو ریوائز کریں، جس کو انفالو کرنا ہے وہ کریں۔ نمبر 2 کہ جو اپنے رب سے اور اپنے رب کے رسول سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں یا آپ یہ کام کیوں کریں گے؟ دنیا میں کچھ ملے نہ ملے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی اور وہ مسکرا پڑے، وہ آپ کو دیکھ کے مسکرا پڑے، وہ تو جانتے ہیں کہ یہ بندہ اینڈ آف ٹائمز میں کچھ کر کے آیا ہے، جس فتنوں سے میں نے اسے آگاہ کیا تھا یہ ان سے آگاہ ہوا، ان سے بچا، اپنے ایمان کی حفاظت کی، تمہارا تو کام ہو گیا جی۔ تو میں اس شعر سے اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ یہی میری موٹیویشن ہے، یہی آپ کی موٹیویشن ہے، یہی اس دور کے اندر کچھ کرنے کے لیے موٹیویشن ہے کہ جب قیامت آئے اور رسول کا سامنا ہو، تو شاعر نے کہا کہ آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، بادشاہ اٹھ کے میرے قد کی طرف دیکھیں گے، ہم نظر پھیر کے رنگینی یہ دو عالم سے مسجد نبوی کے گنبد کی طرف دیکھیں گے، جب کوئی رحمت سرکار کی حد ہے ہی نہیں، سر پھرے ہوں گے جو پھر حد کی طرف دیکھیں گے۔ سنگل موٹیویشن اللہ کے رسول کا فیس کرنا ہے، سنگل موٹیویشن اللہ کے پاس جانا اور کہنا ہے کہ اللہ جی، اللہ کے رسول میں یہ کر کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی جوانیوں کو، اپنی زندگیوں کو، اپنی اولادوں کو فتنوں کے دور میں ایمان کی راہ پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔